والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ مجلس احرار اسلام جو ہمارا دینی تحریکات کی التحاریک ہے، پر گھر جب بڑے ہوتے ہیں تو بکھرتے ہیں، پھر پھیلتے ہیں، لیکن ہمارا اصل پرانا گھر جو ہے نا وہ جمعیت علماء ہند، احرار، تحریک خلافت، یہ ہمارے پرانے گھر ہیں۔ تو مجھے خوشی ہوتی ہے یہاں آ کر، میں ایک دفعہ میں نے جملہ کہا تھا، دہرا دیتا ہوں کہ مجھے یہاں آ کر ایسے خوشی ہوتی ہے جیسے کوئی آدمی اپنی دادی کے پاس جا کر گود میں سر رکھ دے۔ پرانا گھر ہوتا ہے، اور میرے لیے تو یہ اور اعزاز کی بات ہے کہ میں ایک احراری کا بیٹا ہوں۔ میں پیدائشی احراری ہوں۔ میرے والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ اور چچا محترم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی نور اللہ مرقدہ دونوں تحریکی آزادی کے کارکنوں میں سے تھے۔ فرق یہ تھا کہ والد صاحب احرار میں تھے، صوفی صاحب جمعیت علماء ہند میں تھے۔ والد صاحب احراری تھے، میں جب وہ پیدا ہوا تو اس وقت وہ احراری تھے۔ یہ نسبت کی بات ہے، بعد میں وہ دکرانے تقسیم بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، یہ نیچرل بات ہوگی، ایسی بات نہیں۔ زندگی میری ساری جمعیت علماء اسلام میں گزری ہے، سن 62 سے لے کر اب تک ہوں اور مرتے تب تک رہوں گا انشاءاللہ۔ لیکن بڑے بھائی ہوتے ہیں، چھوٹے بھائی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ قمیص کی بات نہیں ہے۔ میں جب آنکھ کھولی ہے تو حضرت والد صاحب کے سرانے ایک کلاڑی پڑی ہوتی تھی، وہ اب تک وہ ہمارے چھوٹے بھائی نے، راشد نے، اللہ پاک سلامت رکھے، بہت اچھا پیارا بھائی ہے، اس نے کہا بھائی جان یہ میں رکھ لوں؟ میں نے کہا بھائی باقی بھائیوں سے پوچھ لو۔ تو وہ اس نے نشانی کے طور پر رکھی ہے کہ یہ احراری کلاڑی ہے۔ اور والد صاحب کا سرخ ٹوپ تو میں نے دیکھا ہے، سرخ ٹوپ، وہ جو لوہے کا ٹوپ پہنتے تھے پریڈ کرتے وقت، وہ میں نے دیکھا ہے، اور میں کافی دفعہ اس کی زیارت کی ہے۔ اور تیسری بات اس حوالے سے عرض کروں گا کہ جب سن 62 میں احرار بحال ہوئی تھی، پابندی لگ گئی تھی، پھر بحال ہوئی، تو احرار کے کارکنوں نے گکھڑ آ کر گجرانوالہ سے آئے تھے، ہمارے سلیم صاحب تھے، ہمارے کمانڈر تھے، انہوں نے پریڈ کی تھی جی روڈ پر سرخ کپڑوں کے کرتوں کے ساتھ، اور والد صاحب کو سلامی دی تھی۔ وہ سلامی کا منظر مجھے اب تک یاد ہے۔ پر باقی رہی بات سرخ رہیے مفتیان کرام کا کام ہے، جائز ناجائز کا مسئلہ، میں اپنا پس منظر عرض کر رہا ہوں کہ میں سرخ پوش کا بیٹا ہوں۔ اور سرخ پوش صرف احراری نہیں تھے، یہ سرحد کی اور بلوچستان کی جو سرخ پوش تحریک وہ تو پورے سرخ پوش ہوتا، ہم تو کرتا پہنتے تھے نا، وہ پورے سرخ پوش ہوتے تھے، پوری تحریک تھی سرخ پوشوں کی، لباس ہے، وردی ہے۔ اگر اعتراض کی بات پھر خاکی کیوں ضروری ہے، پھر نیلا کیوں ضروری ہے؟ وردی ہوتی ہے، نشان ہوتا ہے، نشان پھر ضروری ہو جاتا ہے۔ نشان کے شرعی جواز عدم جواز کی بات نہیں ہوتی، نشان علامت بن گئی ہے، پھر ضروری ہو گئی ہے، تو میں اس سے ذرا اس پہ بات نہیں کروں گا۔ پر میں نے اپنا تعارف کروایا ہے، میں احراری کا بیٹا ہوں۔ دوسری بات، آج کی گفتگو میں مجھے انسانی حقوق اور موجودہ صورتحال یہ موضوع دیا گیا ہے، اس پر میں قدر تفصیل سے بات کرنا چاہوں۔ اس میں بھی پہلے اپنا تعارف کروں گا اس موضوع کے حوالے سے۔ الحمدللہ دنیا گھما پھرا ہوں، امریکہ بھی دیکھا ہے، کینیڈا بھی دیکھا ہے، برطانیہ اور یہ ہانگ کانگ اور یہ سارے تو دنیا گھومنا پھرنا تو آدمی ہوں،
مجھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت العرض کہا کرتے تھے، تو میں ان کے بقول دعوت العرض ہوں گھومتا پھرتا۔ لیکن ایک بات، سینکڑوں اجتماعات میں شرکت کی ہوگی، مشرق مغرب شمال جنوب، تاشکند سے نیروبی تک اور سان فرانسسکو سے ہانگ کانگ تک سینکڑوں اجتماعات سے خطاب کیا ہوگا، لیکن میرے موضوع 3 ہی رہے ہیں ہمیشہ۔ ملک کی سرحدوں سے باہر کسی چوتھے موضوع پر کبھی بات نہیں، یا انسانی حقوق پہ بات کرتا ہوں، جو آج کل دنیا کے ساتھ ہمارا جھگڑا کس پر ہے؟ انسانی حقوق۔ دوسرے نمبر پہ مرزائیت پر بات کرتا ہوں، بیرون ملک میرا یا انسانی حقوق موضوع ہوتا ہے یا قادیانیت ہوتی ہے۔ ان کے بیرون ملک بہت کام ہے، کام کرتے ہیں، اشکالات پیدا کرتے رہتے ہیں، مسئلے کھڑے کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر حجیت حدیث پر موضوع ہوتا ہے بیرون دنیا میں۔ بیرون دنیا میں جہاں بھی جاتی یا ان میں سے کسی موضوع پہ بات کرتا ہوں، باقی کسی موضوع پہ بات بیرون ملک نہیں کرتا۔ ملک کے اندر سب کچھ کرتا ہے، لیکن بیرون ملک یہی میرے 3 موضوع ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ موضوع کیا ہوتا ہے؟ انسانی حقوق۔ اس پر ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ بریڈ فورٹ برطانیہ کا بڑا شہر ہے، اس کو منی پاکستان بھی کہتے ہیں۔ پاکستانیوں کی بہت آبادی ہے وہاں، برطانوی شہر ہے بریڈ فورٹ، اور اس کو منی لٹل پاکستان کہتے ہیں، لٹل پاکستان۔ آپ پاکستانیوں کی بڑی آبادی ہے وہاں، بہت دفعہ گیا ہوں وہاں۔ ایک دفعہ میں گیا تو میرے درس کا اعلان کیا کہ والد صاحب عصر کے بعد فلاں مسجد میں درس دیں گے۔ میں چلا گیا۔ امام صاحب بنگالی تھے، بنگلہ دیش کے تھے۔ نماز پڑھائی، حسب معمول نے اعلان کرنا چاہا کہ والد صاحب آئے ہوئے ہیں، درس دیں گے۔ اعلان کے بعد پاکستان سے مولانا صاحب آئے ہیں، پاکستان سے مولانا صاحب آئے ہیں، میرا نام ان کو بھول گیا۔ میں سمجھ گیا کہ میرا نام بھول گیا۔ 3-4 دفعہ پاکستان سے وہ بڑے مولانا صاحب آئے ہیں، مولانا صاحب آئے ہیں، مولانا، مجھے سمجھ آ گئی، نام بھول گیا۔ پھر 3-4 دفعہ کہ وہ انسانی حقوق والے مولانا صاحب آئے ہیں۔ تو بیرونی دنیا میں میرا تعارف یہ ہے کہ ہیومن رائٹس، میں نے دلی میں بھی ہیومن رائٹس پہ بات کی ہے، واشنگٹن میں بھی ہیومن رائٹس پہ بات کی ہے، لندن میں بھی اس پہ بات کی ہے، ہانگ کانگ میں بھی اس پہ بات کی ہے، ڈھاکہ میں بھی اسی پر بات کی ہے۔ میں اسی پہ بات کرتا ہوں۔ یہ تمہیدی طور پر 2 باتیں کہنے کے بعد یہ موضوع کیا ہے؟ انسانی حقوق کا۔ میں تقریباً 40 سال سے اس پر لکھ بھی رہا ہوں، بول بھی رہا ہوں، سینکڑوں نہیں ہزاروں بار بولا ہوگا، سینکڑوں بار لکھا ہوگا، بہت ریکارڈ پر ہے۔ تو ایک دفعہ مجھ سے کسی نے یار کو خلاصہ ایک جگہ لکھ بھی دو نا۔ موضوع میں تو معلومات بھی بڑھتی رہتی ہیں، پہلو بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ کی قدرت، اللہ پاک نے مجھے موقع دیا، اللہ پاک بہت مہربان ہے، بڑے موقع دیتا ہے۔ آج سے کوئی 10 سال پہلے مکہ مکرمہ میں تھا، تو وہاں میرے پاس 2-3 دن فارغ تھے، تو میں نے وہاں 2-3 دن میں اپنے ساری گزارشات کا خلاصہ، نچوڑ ایک مضمون کی شکل میں لکھا۔ یہ 3-4 دن لگے۔ وہ یہ نظام اسلام میں 4-5 قسطوں میں چھپا ہے۔ آج میں نے یاد ہے کہ میں یہ نکلوا کے تفصیل پڑھنی ہو، کوئی پڑھنا چاہے، ہمارے سارے اس موضوع پر جو ہمارا موقف ہے نا، اس کا نچوڑ ہی ہے، تفصیل نہیں، لیکن جو اہم پہلو ہیں ان پر ہمارا موقف کیا ہے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے۔ یہ میں نے تو کاپی اپنی نکلوائی ہے، لیکن حضرت شاہ جی وہ کروا دیا، لیکن یہ میں نے اپنی نکلوائی ہے۔ میں اس کا اب یہ اگر تفصیل پڑھنا چاہیں کہ مسئلہ کیا ہے، جھگڑا کیا ہے، تنازع کیا ہے، ہمارا موقف کیا ہے، ان کا موقف کیا ہے، ہمارے اشکالات کیا ہے، الحمدللہ اجمالاً پوری تفصیل آ گئی۔ اس کو اب تلخیص المفتاح سمجھ لیں، مختصر المعانی نہیں ہے، مطول بھی نہیں ہے، یہ اس کو آپ سمجھ تلخیص المفتاح سمجھ سکتے ہیں آپ، اجمالاً تقریباً ساری باتیں اس میں آ گئی۔ اب میں موضوع کی طرف، انسانی حقوق کے حوالے سے ایک مسئلہ تو علمی ہے کہ انسانی حقوق کیا ہیں اور اس میں بتانا کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کی انسانی حقوق کی اس وقت پوزیشن کیا ہے۔
اس وقت انسانی حقوق کا جو فلسفہ یا نعرہ ہے، یوں سمجھ لیجیے یہ سکہ رائج الوقت ہے۔ دنیا میں قانون کے حوالے سے، سسٹم کے حوالے سے، نظام کے حوالے سے انسانی حقوق کا فلسفہ رائج الوقت سکہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں کہہ لیجیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب لین دین ہوتا تھا تو کون سے سکے میں ہوتا تھا؟ وہ درہم و دینار مسلمان بناتے تھے جو مارکیٹ میں راج تھا۔ حضور خود بھی اسی سکے میں لین دین کرتے تھے، اور صاحب سکہ جو رائج الوقت ہو نا، اس سکے میں ہی بات لین دین کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو یاد ہو ہماری کرنسی سب سے پہلے کب بنی ہے؟ مسلمانوں نے اپنی کرنسی کب بنائی ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ وہی چلتے تھے، وہی رومیوں کے بنائے ہوئے، ایرانیوں کے بنائے ہوئے، درہم بھی وہی چلتا تھا، دینار بھی وہی چلتا تھا، وہی درہم دینار چلتا تھا روم میں، وہی فارس میں، وہی مکے میں، وہی مدینہ میں، پوری خلافت راشدہ کے دور میں وہی سکہ رہا۔ ہمارا اسلامی سکہ اسلامی شناخت کے ساتھ سب سے پہلا عبد الملک ابن مروان نے لگا۔ عبد الملک ابن مروان رحمہ اللہ تعالی، دو فیصلے اس کے اتنے زبردست فیصلے ہیں، لیکن موضوع بدل جائے گا، میں کیا کروں۔ ایک فیصلہ یہ کہ اس نے عربی زبان کو تمام مقبوضات میں سرکاری زبان قرار دے کے رد بھی کر دیا۔ بڑا زبردست فیصلہ تھا یہ جتنے، یہ مصر، یہ عراق، یہ لیبیا، یہ شام، کتنے سارے عرب کہلاتے ہیں نا، ان میں ایک بھی عرب نہیں ہے۔ عرب صرف جزیرۃ العرب کا نام ہے۔ سعودی عرب ہے اور امارات ہیں اور کویت کو بھی چلو کر رہے ہیں۔ یہ جو نقشہ دیکھا ہے، سمندر کے اس کے تین طرف پانی ہے، اندر ایک جزیرہ ہے، جزیرۃ العرب۔ عرب وہ ہے، باقی سارے متعرب ہیں۔ مصر بھی عرب نہیں ہے، اصل عرب نہیں ہے، شام بھی نہیں ہے، لیبیا بھی نہیں ہے، مراکش بھی نہیں ہے، اس وقت کچھ 40 سے اوپر عرب ممالک ایک بھی نہیں ہے۔ ان کو عرب کس نے بنایا ہے؟ عبد الملک ابن مروان نے۔ عربی زبان لازمی کر دی، دفتری زبان عربی زبان لازمی کر دی، آہستہ آہستہ سارے عرب ہو گئے۔ اس پر ایک اور بات آپ کے معلومات میں لے آؤں۔ پاکستان جب بنا ہے، جب پاکستان انگریزوں نے قبضہ کیا تھا تو یہاں سرکاری زبان کون سی تھی؟ انگریزوں نے کیا کر دی؟ انگریزی۔ پاکستان جب بنا تو مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ زبان، قائد اعظم مرحوم نے اردو زبان کا اعلان تو کیا لیکن اپنا نہیں سکے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، دستور میں بھی لکھا ہے کہ اردو کو ہم اپنا سکیں، نہ دفتر میں، نہ عدالت میں، نہ کہیں بھی۔ اس وقت ایک تجویز پیش کی تھی، آپ نام سنیں گے تو لاہور پڑھیں گے۔ ایک تجویز، بڑی زبردست تجویز پیش کی تھی، اگر قبول ہو جاتی تو مسئلہ ہی بدل گیا۔ آغا خان نے، آغا خان کا نام سنا ہوا ہے؟ تحریک پاکستان کے بڑے لیڈروں میں تھے آغا خان سوم۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے ساتھ قائد اعظم تحریک پاکستان کے بڑے لیڈروں میں تھے۔ انہوں نے کہا یار میری تجویز یہ ہے کہ انگریزی سے جان چھوڑو اور عربی کو سرکاری اور دفتری زبان قرار دو۔ نظر ریکارڈ پر ہے، لیکن میری تجویز یہ ہے کہ عربی کو سرکاری اور دفتری زبان قرار دو اور عربی اختیار کر لو۔ یہ وجہ، دو وجہ سے۔ ایک یہ، اس وقت عرب تازہ نئے تیل کی دولت، یہ وقت آپ جڑ جائیں گے ساتھ، اور جڑ جاتے یا نہیں؟ لیکن ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ابھی ابھرتی ہوئی معاشی قوت ہے۔ اس وقت تیل کی دولت آئی تھی اور تیل، انہوں نے کہا۔ دوسری بات یہ ہے، انگریزی تہذیب سے جان چھڑانا چاہتے ہو نا تو تہذیبیں زبان کے ذریعے آتی ہیں۔ عربی زبان اختیار کر لو، عرب کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، تم بھی اس دائرے میں شامل ہو جاؤ گے، اور ہندو تہذیب سے کا خطرہ بھی ٹل جائے گا، اور مگر انگریزی تہذیب سے بھی جان چھوڑ جائے گی۔ بات ٹھیک تھی یا نہیں؟
کی کس نے تھی؟ کسی نے نہیں سنی. ہو جاتی تو عبدالبر کے بن مروان کا فیصلہ رہی ہے. ہو جاتی تو ہو جاتی، لیکن نہیں، ہر روز اس کی تجویز ریکارڈ پر ہے. بات بہت آگے نکل گئی. میں بات کر رہا تھا کہ سکہ رائج الوقت، سکہ وہی چلتا ہے جو رائج ہو، ہمیشہ سے ہوتا ہے. اس وقت قانون کی دنیا میں اور نظام کی دنیا میں، فلسفے کی دنیا میں رائج الوقت سکہ صحیح ہے یا غلط، بہرحال انسانی حقوق کا ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی جھگڑا کھڑا ہوگا تو سوال جواب انسانی حقوق کی بنیاد پر ہوں گے. انسانی حقوق سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو غلط. آج کا سکہ رائج الوقت دنیا بھر رہی ہے. یہ ویسے ہی کاغذ نہیں ہے. میں یہ بات اس لیے کہ یہ کاغذ نہیں ہے. اس وقت کا رائج الوقت سکہ کیا ہے؟ انسانی حقوق. اب انسانی حقوق کے بہت سے پہلو ہیں. انسانی حقوق کی بات ہم بھی کرتے ہیں، اسلام نہیں کرتا. کرتا یا نہیں کرتا؟ بلکہ جتنا اسلام کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا. انسانی حقوق کا اسلامی فلسفہ کیا ہے، اس پر 2-3 حوالے دے کر آپ آگے چلتے ہیں. میں جب بھی انسانی حقوق پہ بات ہوتی ہے اسلامی تعلیمات کیا ہیں تو 2-3 حوالے دیا کرتا ہوں. پہلا حوالہ یہ ہے، قرآن پاک نے حقوق کی بات کی ہے، تفصیل سے کی ہے، کئی مقامات پہ کی ہے. ایک آیت پڑھتا ہوں صرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین، آگے والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم. گنے ذرا کتنے ہیں. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا بالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین، آگے والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم. 10 طبقوں کے حقوق ایک آئے. سبحان اللہ. 10 طبقوں کے حقوق ایک آئے. پہلا حق خدا کا، باقی 9 بندوں کے. پہلا حق کس کا؟ باقی 9 کس کے؟ نہیں ہے. ایک آیت ہے. اور اگر زیادہ تفصیل پڑھنی ہے تو وہ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کا 3 رکوع پڑھ لیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. 2 رکوع ہیں پورے حقوق پر. وہاں میں پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اياه. آگے کس کا ہے؟ والدین کا. آگے آتے القربہ اور یہ سارے 2 رکوع وہ پڑھ لیں. تفصیل پڑھنی ہے 2 رکوع پڑھ لیں، اجمال پڑھنا تو ایک آیت پڑھ لیں. میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک نے بھی حقوق کی بات کی ہے، بہت سی جگہ کی ہے، اور ان کو احسان نے شمار کیا. دوسروں کے خدمت کی ایک بات اصول یاد رکھیں، قرآن پاک نے اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کی خدمت کو حقوق نہیں شمار کیا، نہیں اس کی احسان نہیں شمار کیا، حقوق شمار کیا. وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. قریبی رشتہ دار پہ خرچ کرو، مسکین پہ خرچ کرو، مسافر پہ خرچ کرو. یہ تمہارا احسان نہیں، اس کا حق ہے. آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. جس کو قرآن پاک نے کیا احسان نہیں شمار کیا، کیا شمار کیا ہے؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. تمہارے مال میں سائل کا بھی حق ہے، محروم کا بھی حق ہے. بڑی مزے کی بات ہے، لیکن تفصیلات کا وقت نہیں ہے. سائل اور محروم کا فرق مفسرین کیا کرتے ہیں؟ وہ ضرورت مند جو اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے وہ سائل ہے. وہ ضرورت مند جو ضرورت مند ہے لیکن اظہار نہیں کرتا وہ محروم ہے.
اس کو چٹ کپڑیا کہتے ہیں، سفید پوش کہتے ہیں، وائٹ کالر کہتے ہیں. ضرورت مند ہے ظالم. جو ضرورت مند اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے وہ کیا ہے؟ سائل. اس کو تو کہیں کسی مل جائے گا. جو اپنی ضرورت کو چھپائے پھرتا اس کو کون دے گا؟ اس کو کیا کہا ہے؟ اس کا بھی حق ہے. جو مانگتا ہے اس کا بھی حق ہے، جو نہیں مانگتا اس کا بھی حق ہے. یا ایک اور بڑی لطیف بات آ گئی ہے کہ سائل کو تو آدمی دے، محروم کو پتہ نہیں کیسے دے. وہ اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتا، پتہ ہی نہیں لگنے دیتا کسی کو کہ میں بھوکا ہوں. کون کھلائے گا اس کو؟ یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طبقوں کو سب سے زیادہ مستحق شمار کیا ہے، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، کہ ان کے حالات آدمی سے چھپتے نہیں ہیں، پتہ ہوتا ہے. اپنے اڑوس پڑوس کا آدمی بے خبر ہوتا ہے، کس گھر میں دانے ہیں کس میں نہیں ہیں، اور رشتہ داروں کا پتہ نہیں ہوتا. اس لیے پڑوسیوں پر اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ آدمی کو پتہ ہوتا ہے. رشتہ داروں میں بھی پتہ ہوتا ہے کون کس درجے میں کتنے پانی میں ہے، اور پڑوس بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. خیر، تو میں نے کہا قرآن پاک پر ایک آیت میں نے حوالہ کیا کہ قرآن پاک حقوق کی بات پر بڑی تفصیل سے کرتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سینکڑوں احادیث حقوق کی بات کی ہے. دو حدیث سے ذکر کروں گا. حقوق کیا ہے؟ بخاری شریف کی بڑی تفصیلی روایت ہے، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو پہلے کیا تھے؟ یہ پہلے پارسی تھے. پارسی سے کیا ہوئے؟ عیسائی ہوئے. عیسائی سے کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے. اور عمر ان کی کتنی تھی؟ پرانا بابا تھا. حافظ ابن حجر نے محتاط روایت 250 سال کی بتائی. 250 سال، 400 سال کی بھی ہے. 250 سال محتاط روایت حافظ ابن حجر نے بتائی. محتاط روایت یہ ہے کہ 200-250 سال کے درمیان عمر پائے. بابا کا پرانا. یہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو مدینہ منورہ میں یہ تفصیلات میں پھر چلا جاتا ہوں، پھر وقت نکل جاتا ہے. مسلمان ہوئے ہیں، یہ مہاجر تھے. مدینہ منور میں جب مسلمان ہو کر جو حضور کی خدمت میں آیا تو یہ کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین انصار کی مواخات کرا رکھی تھی. ایک انصاری ایک مہاجر بھائی، سنبھالو یار. ان کو بھائی بنا دیا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ. مواخات کروائی کس کے درمیان؟ سلمان فارسی اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ. لے جاؤ بھائی جان کو گھر لے جاؤ. ابو الدرداء صوفی مزاج آدمی تھے، اور یہ پرانا بابا تھا. اب ابو الدرداء خود ساری بات بیان، بخاری شریف کی روایت بڑی مزے میں بیان کرتے ہیں. کہتے بابا بھائی جان پر گھر گئے نا تو سب سے پہلی کارروائی کیا ڈالی؟ بھائی جان ہوتا ہے. جن کے بھائی جان ہیں ان کو پتہ ہے بھائی جان کیا ہوتا ہے. کیا پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ جن کے بھائی جان ہیں ان کو اندازہ ہے کہ بھائی جان کیا ہوتا ہے. بھائی جان کو گھر لے گئے تو بھائی جان نے جا کے پہلی، وہ گھر کا صوفی مزاج بزرگ آدمی تھے، ایک آدمی تھے. گھر کا کوئی حال نہیں، نہ کوئی صفائی، نہ کوئی ترتیب، نہ کچھ نہ خود چند کے کپڑے پہنے ہوئے، نہ بیوی نے پہنے ہوئے. تو بھابھی سے جا کر پوچھ لیا کیا گھر کا حال بنا رکھا ہے. یہ بھائی جان نے پہلی کارروائی ڈالی. ام الدرداء سے پوچھا کیا گھر کا حال بنا رکھا ہے؟ نہ ڈھنگ کے کپڑے، نہ ڈھنگ کی. عورت گھر میں ہو تو پتہ چلتا ہے کہ عورت گھر میں ہے. چلتا ہے نہیں چلتا؟ جن کی ہیں ان کو پتہ ہے، باقیوں کو لگ جائے گا. جن کی ہیں ان کو پتہ ہے، جن باقی ان کو پتہ لگ جائے گا عورت کیا ہوتی ہے. گھر میں ہو تو پتہ چلتا ہے کہ عورت گھر میں ہے. پردے وردے، صفائی، ترتیب. عورت کا کام یہ وہ بے کیا گھر کا حال بنا رکھا ہے، نہ کوئی ڈھنگ کے کپڑے، نہ کچھ صفائی، نہ وہ بھی سیدھا زمانہ تھا. اس نے کہا بھائی جان آپ کے بھائی کو کسی بات سے دلچسپی نہیں ہے، کس کے لیے کروں؟ سیدھا جواب. عورت کرتی ہے کسی کے لیے کرتی.
کیوں بھائی؟ اور بہت کچھ کرتی ہے لیکن کسی کے لیے آپ کا بھائی اس کو دلچسپی کوئی میں کس کے لیے کروں گا؟ ٹھیک ہے میں گزارا کر رہا میں بھی کر رہا ہوں۔ یہ پہلی کارروائی ڈالی سلمان فارسی نے ابو الدرداء کے گھر میں رضی اللہ بھائی بن کے گئے، بھائی جان بن کے گئے ہیں۔ دوپہر کا وقت تو اب کھانا وانا تیار کیا، بھائی جان آیا، پہلے دن ہے تو کھانا وانا تو میں ابو الدرداء سے تم بھی آؤ گے کھانا کھاؤ، میرا روزہ ہے تو کھانا کھاؤ۔ حضرت میرا روزہ ہے تو ادھر آؤ، بھائی جان ادھر آؤ حضرت، اور بیٹھو حضرت میں تو اٹھا رہا میں نہیں کھاتا۔ اب مہمان کے سامنے سے کھانا کون اٹھاتا ہے؟ ابو الدرداء نے روزہ توڑا، کھانے میں شریک۔ بھائی جان کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں روزہ توڑوا دیا۔ ٹھیک، شام کو جب عشاء کی نماز وغیرہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو بستر بچھا کے دیا تھا، تمہارا بستر کدھر ہے؟ جی میں تو نفل پڑھتا ہوں ساری رات، بستر لاؤ ادھر۔ حضرت بھائی حضرت بستر لاؤ، بستر منگوایا ابو الدرداء کو، سو جاؤ۔ ابو الدرداء خود کہتے ہیں کہ میں لیٹ گیا، بابا جی سوئیں گے تو موڑ کے چلا جاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے سوچا کدھر جا رہا ہوں؟ سو جاؤ، جب عبادت کا وقت میں اٹھاؤں گا۔ سلا دیا، رات کے نفل گئے، سحری کے وقت اٹھے، یہ وقت ہے نفل پڑھنے کو، اٹھو تم بھی پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں۔ اٹھا نفل پڑھے، پھر کہتے نماز حضور کے پیچھے پڑھتے جا کر، ٹھیک ہے فاصلہ تھا تھوڑا سا، تو جاتے ہوئے سلمان فارسی نے ابو الدرداء کو نصیحت، یہ نصیحت کے چند جملے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کی اسلامی بنیاد یہ 3-4 جملے۔ اب دیکھو، ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولزورک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقہ۔ تیرے رب کے بھی تجھ پر حقوق ہیں، نماز روزہ کس کا حق ہے؟ ولنفسک علیک، کھانا پینا سونا کس کا حق ہے؟ ولزوج کی، بیوی کے بھی کچھ حقوق ہے، یہ حقوق ویسے نہیں ہوا حقوق کے لیے ہوا ہے، اس کا بھی حق ہے، اور مہمان ہوں مہمان کا بھی کچھ حق ہے۔ ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولزورک، مہمان ولزورک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقہ۔ دین کیا ہے؟ ان میں سے ہر ایک حق والے کو اس کا حق اس کے وقت پر ادا کرو۔ اللہ کے حق کے وقت میں اللہ کا حق، جان کے حق کے وقت میں جان کا حق، بیوی کے حق کے وقت میں بیوی کا حق، مہمان کے وقت کے حق میں مہمان کا حق۔ یہ نصیحت کی بس سے چلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ نماز کے بعد نمازیوں کے ساتھ کچھ دیر چاش تک بیٹھا کرتے تھے، چاش تک مجلس ہوتی تھی اور سوال جواب ہوتے تھے۔ کوئی دیکھا سلمان اور ابو الدرداء ہوئے، بولا یہ ہاں بھائی ابو الدرداء، بھائی جان ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیسا پایا بھائی جان کو؟ ابو الدرداء بھرے بیٹھے تھے، کل سے پوری کارگزاری سنا دی۔ یہاں سے گئے ہیں، پہلے بھابھی سے انٹرویو کیا ہے، پھر مجھے روزہ توڑوایا، میرا رات کو نفل نہیں پڑھنے دیے، اور اب یہ نصیحت کر کے لے آئے، پوری کارگزاری سنا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ فرمایا، 2 لفظ ہیں، صدق سلمان۔ صدقہ کا تعلق فعل سے بھی ہے قول سے بھی ہے۔ سلمان نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، سلمان نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے۔ دیکھ صدقہ سلمان نے صحیح کیا۔ تو یہ انسانی حقوق سمجھ آئے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دو چلتے ہیں۔ میں مغرب سے کہا کرتا ہوں یار ہم تو حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کی بات کرتے ہیں، آپ نے اللہ کو غائب کر دیا، حقوق العباد کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کو پتہ نہیں کدھر غائب کر دیا تم نے، اور ترتیب کے ساتھ پہلے کس کے حقوق ہیں اور پھر کس کے حقوق ہیں؟
حقوق اللہ اور حقوق العباد، اس ترتیب کے ساتھ۔ ایک واقعہ اور سنا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام بڑے کمال کے صحابی ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ پاک کا نظام ہے، 3-4 خوبیاں اکٹھی ایک درجے کی بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ کسی میں ایک خوبی زیادہ ہوگی دوسری کم ہو، کسی میں ایک ہوگی دوسری نہیں ہوگی، لیکن عمرو بن العاص ان لوگوں میں سے ہے جن میں 3-4 خوبیاں اللہ پاک نے A1 کلاس میں دی تھی۔ درجہ اول کا سیاستدان تھا، درجہ اول کے جرنیل تھے، درجہ اول کا جرنیل تھا، درجہ اول کا ڈپلومیٹ تھا۔ یہ تفصیلات میں نہیں جاتا میں۔ بیٹا صوفی بھی آدمی ہے، طالب علم ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ، ہماری تاریخ کے بڑے آدمیوں میں سے ہیں، لیکن بے باپ کا مزاج بالکل مختلف ہے، بیٹے کا مزاج بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر کا مزاج بالکل مختلف تھا، عبداللہ بن عمر کا مزاج بالکل مختلف۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ خیر، عبداللہ ابن عمر خود بیان کرتے ہیں کہ ابا جی نے میری شادی کر دی ایک اچھے خاندان کی بیوی سے، اور ہمیں ایک الگ مکان لے دیا لاہور یہاں سے۔ 2-4 دن کے بعد آتے حال چال پوچھتے کیا حال ہے۔ ایک دن آئے، میں گھر میں نہیں تھا، بہو سے پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ ٹھیک۔ عبداللہ کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے۔ کیسا عبداللہ کیسا آدمی ہے؟ تو بہت اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، ساری رات مصلے پہ ہوتا ہے، سارے دن روزے سے ہوتا ہے۔ آپ کا بیٹا بہت اچھا آدمی، بہت نیک آدمی ہے، بہت نیک آدمی، ساری رات مصلے پہ ہوتا ہے، سارا دن روزے سے ہوتا ہے۔ ہمیں بھی رات سمجھ گئے کہ یہ تعریف نہیں شکایت ہے۔ یہ کیا ہے؟ شکایت ہے۔ جناب خود کوئی بات کرنے کے بجائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کی شادی کی ہے، وہ مصلی نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ شکایت کس سے کی؟ وہ ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہے۔ میں نے اس کی شادی کی، ایک اچھے خاندان میں شادی کی ہے۔ بہو نے آج بڑے ڈپلومیٹک انداز میں شکایت کی ہے۔ یہ شکایت کا بڑا ڈپلومیٹک انداز ہے۔ یا رسول اللہ ساری رات مصلی پہ، حضرت ابا جی وہ ساری رات مصلی پہ ہوتا ہے، سارا دن روزے سے ہوتا ہے۔ تو حضور نے بلا لیا، عبداللہ ایک بات بتاؤ، تم روزے کیسے رکھتے ہو؟ کیسے کہ روزہ روز دلا نہ رکھتا ہوں۔ خدا کے بندے، اگر روزے روز رکھو کمزور پڑ جاؤ گے، پھر جہاد کیسے کرو گے، باقی کام کیسے کرو گے؟ نہیں، مہینے میں 3 روزے کافی ہیں۔ اب یہ بارگیننگ ہو رہی ہے کس میں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور مہینے میں 3 روزے کافی ہیں، 3 روزے رکھو گے تو 30 کا ثواب مل جائے گا۔ یا رسول اللہ بہت تھوڑے ہیں، وہ خدا کے بندے بڑے، 1 ہفتہ رکھ لو، چلو یا رسول اللہ تھوڑے ہیں، چلو 2 دن نہیں رکھو 1 دن رکھو، یا رسول اللہ تھوڑے ہیں۔ یا فرمایا کہ اچھا 1 دن صوم داؤد رکھو، 1 دن روزہ 1 دن نہیں، یا رسول اللہ بس یا سٹاپ ہو گیا کام، 1 دن روزہ 1 دن نہیں، اس کو صوم داؤد کہا۔ اچھا ایک سے زیادہ نہیں، 1 دن روزہ رکھو گے 1 دن رکھو گے، طے ہو گیا۔ قرآن پاک کتنا پڑھتے ہو؟ کتنا کیا ہوتا؟ سارا ہی پڑھتا ہوں، روزانہ سارا ہی پڑھتا ہوں۔ بندہ خدا مہینے میں 1 دفعہ کافی ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں 20 دن میں پڑھ 20 دن میں بات کرتے کرتے بارش پہ، بعض روایات میں 3 دن پہ، بعد میں 7 دن پہ، یہ 7 منزلیں کہتے ہیں وہیں سے بنی ہیں۔ 7 دن سے میں قرآن پاک پڑھوں تو تھوڑے بس 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 بس۔ اچھا رات کو جاگتے کتنا ہو؟ ساری رات جاگتا ہوں میں نہیں، کام کرتے ہوتے ہوتے 30 سے اللہ داؤد علیہ السلام ایسے ہی کرتے تھے، حضور بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ حضور کی رات کے 3 حصے ہوتے تھے، 2 حصے سوتے تھے، 1 حصہ جاگتے تھے۔
تو 6 گھنٹے کی رات ہے نا، 4 گھنٹے سوتے تھے، 2 گھنٹے جاگتے، صبح سے لے یہ بات ساری عبداللہ بن عمرو بن العاص اس وقت یہ ساری بات مکمل کر کے یہی جملے حضور نے فرمایا، عبداللہ ان لنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولعینیک علیک حقا ولربک علیک حقا، حقوق سب پہ پورے اپنے وقت پہ ادا کرو، یہ دین ہے۔ ایک حق ادا کرتے دوسرے کا حق مار دینا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جملے تشریح میری ہے، یہ حقوق کیا ہیں؟ ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا، اللہ یہاں ولعینیک کا لفظ ہے، ولعین آنکھوں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق، سب کے حقوق ادا کرو۔ یہ حقوق سمجھ آئے ہیں؟ اسلام کا حقوق کا فلسفہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر ایک بات کہتے ہیں، ایک جملہ اضافہ کروں گا، کہتے ہیں ساری زندگی اس ترتیب سے چلتا رہا جو حضور کے ساتھ معاملہ طے ہوا تھا۔ جب بوڑھا ہو گیا تو اب یا لیتنی قبلت رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں نے حضور کی رخصت قبول کر لی ہوتی، میں اڑ گیا، اب مجھ سے پورے نہیں ہوتے، کیا کروں؟ یا لیتنی قبلت رخصت رسول، حضور کی جو رخصتیں مجھے دے رہے تھے نا، اے کاش میں نے قبول کر دی ہوتی، آج مشکل میں نہ پڑتا۔ تو مشکل کیا تھی کہ حضور سے بات کی ہوئی ہے، کمی کیسے کروں؟ بڑھاپے میں احساس ہوا کہ حضور ٹھیک فرما رہے تھے۔ یہاں ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں، انسان جب بھی اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، شخص کرے یا طبقہ کرے یا قوم کرے، جب بھی اب وقتی حالات کے تحت کرتا ہے اور شریعت سارے حالات کو سامنے رکھ کر کرتا ہے۔ انسان خود فیصلہ کرے یا جماعت فیصلہ کرے یا بادشاہ کرے یا پارلیمنٹ کرے، انسان کسی بھی لیول پر اپنے بارے میں جب فیصلہ کرتا ہے تو وقتی حالات کے تحت کرتا ہے، اور شریعت کے سامنے سارے حالات ہوتے ہیں، یعنی بوڑھا بھی ہونا ہے، بیمار بھی ہونا ہے، اس پر بہت سی چیزیں غالب بھی آنی ہیں، یہ بھی ہونا ہے۔ تو انسان اپنے بارے میں خود فیصلہ کرے گا تو وقتی حالات کے تحت کرے گا، اور شریعت فیصلہ کرے گی اس کے سارے حالات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گی، اور فیصلہ صحیح کس کا ہوگا؟ یہ دو میں نے کہ اسلام کا حقوق کا مزاج یہ ہے، اس میں زیادہ تفصیلات میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام خود حقوق کی بات کرتا ہے، لیکن موجودہ دور میں جو حقوق کا تصور ہے نا وہ نہیں ہے جو آپ کے ہاں ہے۔ پہلی بات تو حقوق اللہ تو نکال ہی دی ہے نا، اللہ بھی کو ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ بھی نکال دیا، اس کا کوئی حق ہے نہیں۔ آج کے مغرب کے فلسفے میں اللہ کا حق، اللہ کی بندگی، اللہ کی سرے سے ایک ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں ہے، اور ہماری بنیاد 2 پہیوں پر ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اور یہ بات فرق بھی یاد رکھیں، فرائض میں حقوق اللہ مقدم ہے، فرائض میں، اور نوافل مستحبات میں حقوق العباد مقدم ہے۔ آپ نے فقہا کے مسئلہ پڑھا ہوگا، فرض روزہ کوئی بھی کہ آپ نہیں توڑیں گے، نفلی روزہ ماں کے کہنے پہ بھی توڑ دیں گے، مہمان کے کہنے پہ بھی توڑ دیں گے۔ مہمان کہتا ہے میسا کھاؤ، توڑ دو یار، بعد میں رکھ لینا، لیکن فرضی روزہ یہاں سے اصول کیا اخذ ہوا؟ فرائض واجبات میں حقوق اللہ مقدم ہے، نوافل مباحات مستحبات میں حقوق العباد مقدم ہے، حقوق اللہ پر مقدم ہے۔ حقوق العباد اللہ پاک نے اتنی اہمیت دی ہے۔ مغرب کا فلسفہ کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہوا تھا 1948 نیو یارک میں، پس منظر پڑھنا ہو تو اس میں پڑھ لینا۔ اقوام متحدہ بنی تھی، ایک جنگ عظیم ہوئی تھی پہلے سن 1914-20 کے درمیان، قومیں لڑی تھی آپس میں، تباہی ہوئی، ہم بھی تباہ ہو گئے تھے، ہم بھی اسی میں تباہ ہو گئے تھے پہلی جنگ عظیم میں۔ جرمنی اور برطانیہ کی لڑائی ہوئی تھی، ہم جرمنی کے ساتھ تھے، جرمنی کو شکست ہوئی، ہمیں بھی شکست ہو گئی،
برطانیہ فرانس کی فوجیں اس جرمنی میں گھس گئی، ہمارے درمیان بھی گھس گئی، خلافت عثمانیہ اس جنگ عظیم کے نتیجے میں ختم ہوئی ہے. خوش ہے؟ خلافت عثمانیہ جنگ عظیم میں ہماری شکست کے نتیجے میں ختم ہوئی ہے. ہم بھی جرمنی کے ساتھ تھے، جرمنی کو شکست ہوئی تو ہمیں بھی ہو گئی. مطلب یہ یورپین فوجیں جرمنی میں گھس کے جرمنی کو تو بانٹ دیا، مشرقی جرمنی مغربی جرمنی، برلن کے درمیان دیوار کھڑی کر دی، آدھا تمہارا آدھا ہمارا، اور ہمارے اندر بھی گھس گئے. پھر ہم نے خلافت سے خلو خلاصی کرا کے اپنی جان چھڑائی. یہ کہانی بھی سننا چاہیں گے؟ ہوا کیا تھا؟ ہم میں سے بہت سے خوش فہم لوگ 1923 کے انتظار میں ہیں یا نہیں ہے؟ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا یار. 2023 کی اس وقت لطیفہ سنا. آج سے تو چند سال پہلے ایک امریکی پادری نے پیش گوئی کر دی، ایک تاریخ وہ کر دی، قیامت آ جائے گی. اس تاریخ کو قیامت آ جائے گی. کیلیفورنیا کا پادری تھا کہ فلاں تاریخ کو جمعہ والوں کا قیامت آ جائے گی. وہ لوگ انتظار میں ہیں، دن گزر گیا، قیامت نہیں ہے. اس نے کہا مجھ سے حساب میں غلطی ہو گئی تھی، وہ مارچ میں نہیں آنی، اکتوبر میں آنی ہے، فلاں تاریخ کو آنی ہے. تو اس کا انتظار شروع کر دیا. وہ جب تاریخ آنے والی تھی نا تو 2 دن پہلے میں کراچی میں تھا. گجرانوالہ سے ایک خاتون مجھے فون کرتی ہے، مولانا پرسوں کیا ہوگا؟ میں نے کہا جمعہ ہوگا. پوچھتی رہتی ہے مولانا وہ پرسوں کیا ہوگا؟ میں نے کہا جمعہ ہوگا. نہیں جمعہ کو کیا ہوگا؟ میں نے کہا جمعہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ، میں کراچی میں ہوں، پرسوں آگے جمعہ پڑھاؤں گا. نہیں وہ نہیں پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا جمعہ کو شام کو گکھڑ درس دیا گکھڑ درس بھی دوں گا انشاءاللہ. نہیں وہ کیا ہوگا؟ میں بھی کچھ نہیں ہوگا، آرام سے سو جاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں کیا ہوگا؟ ہم بھی بہت سے کاموں میں نا کیا ہوگا، ہم ہوگا کے انتظار میں ہوتے ہیں، کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتے. ہمارا آج کل اجتماعی موڈ کیا ہے؟ یہ ہوگا یہ ہوگا. ہم نے کیا کرنا ہے پتہ ہی نہیں. ہم مجموعی طور پر امت میں کچھ کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، ہونے کے انتظار میں. اور وہ کہتے ہیں جو پرسوں ہونا آج ہی ہو جائے، اپنے وقت پہ ہوگا. خیر پہلی جنگیں تھی، خلافت عثمانیہ قائم تھی بھائی، ٹھیک ٹھاک تھی. یہ سعودی عرب، یہ لیبیا، یہ عرب امارات، کویت، مصر، شام، یہ سارے کو خلافت کا حصہ تھے. خلافت افریقہ میں بھی تھی، ایشیا میں بھی تھی، یورپ کے کچھ حصے بھی، ترکی خود یورپ میں ہے. 3 بلندوں پھیلی ہوئی خلافت تھی. صحیح ہوا یا غلط ہوا، جنگ عظیم میں ہم ساتھی بن گئے جرمنی کے. جرمنی کو شکست ہوئی، ہمیں بھی کیا ہو گئی؟ شکست ہوئی. اب فاتحین تو اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں نا، اس بندر بانٹ میں یہ یورپین فاتحین نے جرمنی کی اور ہماری بھی کی. 13-14 نئے ملک بنا دیے. ترکی میں گھس گئے. ترکی میں تھا، فوجیں ترکی میں بیٹھی ہوئی ہیں. اب مذاکرات چل رہے ہیں، جیسے افغانستان میں امریکہ کی فوجیں بیٹھی ہوئی تھیں، مذاکرات چل رہے تھے. ہم اس شرط پر جائیں گے، اس شرط پر جائیں گے. ترکی میں فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں، مذاکرات چل رہے ہیں. آتا ترک اور عصمت انونو، یہ دونوں خلافت کے خلاف لیڈر تھے. مذاکرات ان سے ہو رہے ہیں. مذاکرات میں انہوں نے شرط لگا دی یورپین نے کہ 2 چیزیں تسلیم کرو پھر ہم نکلیں گے. ہم ترکی خالی کریں گے، تمہاری خود مختاری تسلیم کریں گے. 2 شرطوں، خلافت کو ختم کرو اور وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی خلافت کا نام نہیں لو. شریعت کا قانون ختم کرو اور لکھ کے دو کہ آئندہ کبھی شریعت کا قانون نافذ نہیں کرو. ادھر مذاکرات میں کون تھے؟ آتا ترک، عصمت انونو. یہ اس وقت خلیفہ کے نمائندے تھے جنہوں نے مذاکرات کس حیثیت سے کی ہے؟ خلیفہ عثمانی جو موجود تھے، خلیفہ عبدالمجید ثانی، اس کی نمائندے کی حیثیت سے کی ہے. سچی بات یہ دیکھیں،
اتاترک نے بہت خلافت کو نقصان پہنچایا، لیکن ایک بات جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، اتاترک خلافت ختم کرنے کے حق میں نہیں تھا، جو جانبداری کی بات ہے۔ برائے نام خلافت رکھنا چاہتا تھا، خلافت خلیفہ کا نام رہے، جیسے برطانیہ کی بادشاہت ہے، خلیفہ کا لفظ بھی رہے، نظام بھی رہے، حکومت ہم کریں گے، جمہوری حکومت ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، یہ دو شرطیں لکھ کر دو گے تو ترکی سے جائے گے، ورنہ ہم نہیں جائیں گے، فوجیں بیٹھیے۔ یہ جبراً شرطیں تسلیم کروائیں، اور پھر خلیفہ وقت کو تمام اثاثے خلافت کے خاندان کے ضبط کر کے 27 رجب کو ان کو خالی ہاتھ جلا وطن کیا گیا۔ یہ پچھلی 27 رجب کو 100 سال پورا ہوا ہے۔ آج شعبان کی کون سی تاریخ ہے؟ یہ 27 رجب جو گزری ہے نا، اس 27 رجب کو اس واقعے کو 100 سال مکمل ہوئے کہ ترکی کے خلیفہ کے خاندان کو تمام اثاثے ضبط کر کے خالی ہاتھ ترکی سے جلا سکتے۔ اب 100 سال اس معاہدے کو مکمل ہجری اعتبار سے مکمل ہو چکے ہیں۔ ہجری سال چھوٹا ہوتا ہے اور عیسوی سال اس حساب سے بھی کچھ دن باقی ہے۔ تو ہم نے 100 سال کا معاہدہ تھا، ہم نے توقع باندھ رکھی ہے کہ 2023 میں کیا ہو، کچھ نہیں ہوگا یار، صرف اتنا ہوگا۔ میں ایک دعا کی آپ سے دعا کرتا بھی ہوں، آپ سے بھی 2023 میں یورپی یونین ایک قرارداد پاس کرے گی کہ ہم اس معاہدے میں 100 سال کی توسیع کرتے ہیں۔ قرارداد ہی کرنی ہے نا، کیا کرنا انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یورپی یونین ایک قرارداد کرے گی اگلے سال، اگر ترکی میں طیب اردگان کی حکومت ہوئی تو یہ کو تسلیم نہیں کریں گے، کوئی اور آگے کو تسلیم کر لیں گے، 100 سال اور معاہدہ بڑھ جائے، اتنا ہی ہوگا۔ دعا کرے اللہ پاک اس کو سلامت رکھے۔ اگر ترکی کی حکومت یہی رہی نا تو وہ معاہدہ یک طرفہ ہوگا، ترکی اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی اور آگے دستخط ہی کرے، اس نے کیا کر رہا ہے؟ اس نے کون سا کلاشن کو چلانے ہے؟ کوئی اور آگے کر دے گا، معاہدہ 100 سال اور بڑھے گا۔ یہ پھر میں بات اور کر رہا ہوں، یہ جنگ عظیم کے بعد، پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشن بنی تھی، اس کے بعد پھر دوسری جنگ عظیم ہو گئی، پھر اقوام متحدہ بنی۔ اقوام متحدہ جانتے ہیں، یونائٹڈ نیشن بنی ہے 1945 میں۔ مقصد کیا بنا تھا کہ ملکوں میں اور قوموں میں لڑائی کو رکوایا جائے، ملکوں اور قوموں میں لڑائی کو رکوایا، تباہی پھیلتی ہے۔ دو ملکوں کی جنگ ہو تو پھر بھی بڑی تباہی پھیلتی ہے، اور اگر 10 ملک ایک طرف ہوں، 20 ملک دوسری طرف ہوں، تب تو بہت زیادہ تباہی پھیلتی ہے۔ جہادی مقصد یہ تھا کہ جنگ رکوائی جائے، لیکن انہوں نے ایک معاہدہ کیا 1948 میں، 10 دسمبر 1948 کو، جتنے لوگ ممبر تھے، اس کو کہتے ہیں انسانی حقوق کا چارٹر۔ سنتے رہتے ہیں نا، انسانی حقوق کا چارٹر۔ یہ 10 دسمبر 1948 کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کے تحت تمام اقوام نے ایک مستقل معاہدہ کیا کہ ہم آئندہ دنیا کا نظام اس طرح چلائیں گے۔ یہ ہے اقوام متحدہ کا عالمی منشور، پورا متن اس میں ہے باحوالہ۔ 10 دسمبر 1948 کو یہ انسانی حقوق کا جو معاہدہ 30 دفعات ہے، یہ معاہدہ دنیا کے تمام ممالک معاہدہ کا کیا ہے حصہ، ہم بھی ہیں، دستخط بھی ہیں، ہمارے شریک بھی ہیں۔ اقوام متحدہ میں ہمارا سفیر موجود ہے، ہمارے ہاں اقوام متحدہ کے نمائندے موجود ہیں، معاہدے کا حصہ ہے۔ دنیا کا ہر ملک حصہ ہے سوائے ایک آدھ کے۔ یہ 30 دفعات کا جو معاہدہ ہے نا،
یہ بنیاد ہے آج کے انسانی حقوق کے فلسفے کی۔ یوں سمجھ لیجئے آج کی دنیا میں ان 30 دفعات کو آج کے دستور کی عالمی دستور کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ 30 دفعات جو ہے نا موجود ہے، اس پہ اگر پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھیں۔ اس کو آج کی دنیا میں بین الاقوامی عالمی دستور کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی بنیاد پر ہر چیز چیک کی جاتی ہے، جو اس کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے، جو اس کے مطابق نہیں وہ ٹھیک نہیں۔ اس کو کہتے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر ملکوں کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے۔ عراق پر چڑھائی کیوں ہوئی تھی؟ عراق کی اینٹ شینٹ بجا دی انہوں نے، افغانستان کی اینٹ شینٹ بجا دی انہوں نے۔ کیوں؟ الزام کیا تھا؟ بین الاقوامی قوانین کی پابندی نہیں کر رہے۔ یہ افغانستان میں امریکہ اور دوسری کی فوجیں اتری یا نہیں اتری؟ تو بھائی بھیجی ہے کہ نہیں بھیجی؟ افغانستان میں فوجیں اتری ہیں کہ نہیں اتری؟ افغانستان کا کیا چھوڑا پیچھے انہوں نے؟ کیوں؟ کہ بین الاقوامی قوانین کی پابندی نہیں کر رہے۔ ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم آزاد ملک کہلاتے ہیں، اللہ کرے کہ آزاد ہو بھی جائے، اللہ کرے کہ آزاد ہو بھی جائے۔ ہم ایک مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، پہلے دن سے پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک کے دستور میں وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ کس کی ہے؟ پارلیمنٹ، حکومت، قرآن و سنت کے احکام نافذ کرنے کی کیا ہے؟ پابندی۔ اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون، یہ 3 گارنٹیاں تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک گارنٹی اور بھی ہے۔ 2 گارنٹیاں ٹکراتی ہیں آپس میں۔ تو گارنٹی کیا ہے؟ یہاں یہ لکھا ہے نا کہ پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ یہ بھی لکھا کہ انسانی حقوق کے خلاف بھی کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ یہ 2 گارنٹیاں ٹکراتی ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے چند اقدامات کیے تھے کس گارنٹی کے اعزاز کے قرآن و سنت کے قوانین نافذ کر رہے ہیں، اور پرویز مشرف نے دونوں تینوں واپس لے لیے کس بنیاد پر کہ انسانی حقوق کے خلاف وہ قانون نہیں ہونے۔ 2 جرنیل نہیں ٹکرائے تھے، 2 گارنٹیاں ٹکرائی تھی۔ بات سمجھ آئی؟ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف وہ قانون نافذ نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہے کہ انسانی حقوق سے خلاف بھی قانون نافذ۔ انسانی حقوق سے مراد کیا ہے؟ یہ 30 دفعات جو کچھ اس پہ لکھا ہوا اس کے خلاف کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا۔ اور میں مشرف نے جو کچھ کیا اس کے ساتھ کیا، غلط کیا، صحیح کیا اپنی جگہ پر، لیکن کس نام سے کیا؟ انسانی حقوق کے نام سے۔ کس نام سے کیا؟ انسانی حقوق۔ یہ انسانی حقوق۔ ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ پاکستان بننے کے بعد جب ملک کے دستور کی تشکیل کی بات ہوئی تو ایک بورڈ بنا تھا، آج کا تو اسلامی نظریاتی کونسل ہے نا، اس زمانے میں تعلیمات اسلامیہ بورڈ تھا۔ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی تھے ممبر، اس میں مفتی محمد شفیع صاحب تھے، جسٹس صاحبان تھے، مشترکہ بورڈ تھا تعلیمات اسلامیہ بورڈ، کہ ملک کے نظام کو کیسے بنانا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب ہمارے مفتی اعظم تحریک پاکستان کے بڑے رہنماؤں میں سے تھے، ہمارے اکابر میں سے تھے، وہ اس کے ممبر تھے۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کچھ سال ہم میٹنگیں کرتے ہیں، ایک دن کہتے ہیں میں نے چیئرمین صاحب کو جی جسٹس تھے کوئی، اس سے کہتے ہیں میں نے کہا جسٹس صاحب بات سمجھ میں آ گئی ہے، بات کیا کہاں پھنسا ہوا ہے،
بس کام پھنسا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ پاکستان کو جس طرف آپ لے جانا چاہتے ہیں میں نہیں جانے دوں گا اور نہیں جانے دے رہے، جس طرف ہم لے جانا چاہتے ہیں آپ نہیں جانے دیں گے اور نہیں جانے دے رہے۔ کمزور وہ بھی نہیں ہے، کمزور ہم بھی نہیں ہیں۔ مسئلہ نے کہا کہ جس طرف آپ لے جانا چاہتے ہیں میں نہیں لے جانا دوں گا، لے جانے دے رہے ہیں۔ جس طرف ہم لے جانا چاہتے ہیں وہ نہیں، تم آپ لوگ نہیں لے جانا دے رہے ہیں۔ گاڑی یہیں کھڑی رہے گی۔ یہ بات کہے مفتی صاحب کو 60 سال ہو گئے، گاڑی وہیں کھڑی ہے۔ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سڑکوں پر آ جاتے ہیں، نہیں ہے ٹھیک ہے ہم کو ضرورت بیٹھتے ہیں باہر آ کر یہ کر رہے ہیں۔ وہ تو بیچارے سینڈوچ ہے، پاکستان کے بیوروکریسی سینڈوچ ہے، امریکہ والے اوپر سے کر رہے ہیں جی، ہم باہر آتے ہیں نہیں ہوئے نہیں۔ یہ صورت نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ڈنڈے کا راز میں نہیں بول رہا وہ کہتے کرو، کہتے کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں کرنا دینا، نہیں کرتے۔ یہ انسان ہے، انسانی حقوق کی دفعات جو بات اس کے خلاف ہوتی ہے، سیکولر حلقے، بیرونی حلقے، اقوام متحدہ، یورپی یونین، نہیں بھائی نہیں کرنے دیں گے، اس کے خلاف ہے۔ اس وقت ہمارے 3 بڑے مسئلے پھنسے ہوئے ہیں اس دنیا میں۔ پریکٹیکل مسئلے، یہ قادیانیوں کے بارے میں جو کچھ ہم پر دباؤ ہے کہ قادیانیوں کے خلاف تم نے 2 فیصلے کر رکھے ہیں، واپس لو، یہ دباؤ ہے یا نہیں؟ اور کم ہو رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے؟ ہمارے حضرات وقتاً فوقتاً کوشش کرتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے؟ ہم سڑکوں پر آ جاتے ہیں، وہ تو آتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کی بنیاد کیا ہے کہ ان کے وہ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے خلاف آپ نے جو 2 فیصلے کر رکھے ہیں یہ انسانی حقوق کے معنی نہیں۔ انسانی حقوق کی کیا ہے؟ میں اس کی حیثیت بتا رہا ہوں آپ کو۔ جو حکومت بھی آئی ہے اور جو بھی آئے گی وہ دور لگائے گی، لیکن بین الاقوامی معاہدہ ہے۔ ایک مسئلہ سمجھا، قادیانی کی میں تفصیلات کروں گا تھوڑی سی، لیکن قادیانیوں کے بارے میں یورپی یونین ہمارے ساتھ ہے کہ خلاف ہے؟ اقوام متحدہ ہمارے ساتھ ہے کہ خلاف ہے؟ امریکہ ہمارے ساتھ ہے کہ خلاف ہے؟ رشیا اور یہ سارے ہمارے حق کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیاد اس انسانی حقوق کے معاہدے کی بنیاد پر۔ اچھا، ناموس رسالت کا مسئلہ ہے۔ ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون آپ کے ہاں توہین رسالت کو جرم قرار دیا ہوا ہے۔ توہین رسالت آپ کے ہاں کیا ہے؟ جرم ہے، سنگین جرم ہے۔ سزا کیا ہے؟ اس کی روح سے جرم ہی نہیں ہے، وہ آزادی رائے ہے۔ ان کا موقف کیا ہے؟ اگر کسی کی رائے رسول کے خلاف ہو گئی تو تمہیں کیا کرنا دو یار، تم نہ مانو نا، اس کی رائے پہ پابندی کیوں لگاتے ہو؟ ان کے نزدیک توہین رسالت کا مسئلہ آزادی رائے کا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی کی رائے قرآن کے خلاف ہو گئی ہے، تم نہ مانو اس کی بات، اس کو کیوں روکتے ہو؟ ان کا موقف سمجھ آیا؟ ایک آدمی کو اللہ کے کسی رسول سے کسی بات سے اختلاف ہو گیا ہے، تم اس کی بات نہ مانو نا، اس کو رائے کے اعتبار سے کیوں روکتے ہو؟ توہین رسالت کا مسئلہ بھی 2 مسئلے تو بڑے ہیں نا۔ آپ کے شرعی قوانین کا نفاذ ہوتا ہے تو اس کے خلاف سب سے بڑی آواز کیا ہوتی ہے؟ انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ ابھی جو آپ نے گھریلو تشدد کے نام سے، پابندی کے نام سے جو قانون نافذ کیا ہے،
اور آپ نے شریعت کے 20 احکام پامال کر دیے ہیں، اس کے پیچھے یہ ہے۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ اس وقت جو تنازع ہے بین الاقوامی اداروں کا، اقوام متحدہ کا، یورپی یونین کا، سیڈا کا، فیٹف کا، IMF کا، ورلڈ جتنے بھی ہے، سب کی بنیادی کا تم اس کے خلاف ہو، تمہارا فلاں قانون اس کے خلاف ہے، تمہارا فلاں قانون اس کے خلاف ہے، تمہارا فلاں قانون اس کے خلاف ہے، تبدیل کرو۔ ہم تو اپنی بات کرتے ہیں نا، لیکن ہمارا مجموعی مزاج کیا ہے؟ ایک واقعے سے بات، بڑی واقعہ ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے پہلے دور میں یا جرائم پہ قابو پانے کے لیے خصوصی عدالتیں بنی تھیں۔ چکوال کا ایک ڈکیتی کا کیس تھا، ڈاکہ مارا کسی نے، ڈاکہ بھی ڈالا، قتل بھی کیا۔ خصوصی عدالت میں کیس چلا، خصوصی عدالت نے ڈاکو کو پھانسی کی سزا سنائی اور حکم دیا کہ اس کو سر عام پھانسی دی جائے۔ عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو پھانسی، جرم کیا تھا؟ ڈکیتی اور قتل، سر عام پھانسی دی جائے۔ پھانسی دی جائے، پھانسی کہاں دی جائے؟ سر عام۔ یہ سپریم کورٹ نے سوموٹو نوٹس لے لیا، بھائی سر عام پھانسی دینا انسانی حقوق کے منافی ہے۔ ہمارے اول تو پھانسی ہوتی نہیں ہے، ہوتی ہے تو کب ہوتی ہے؟ سہری کے وقت، اندھیرے میں، جیل والے بھی سوئے ہوتے ہیں، جیل کے اندر ہوتی ہے۔ اور قانون یہ ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل، ڈاکٹر، وکیل، تارا بسی، وہ کھینچنے والا، 5ویں آدمی کی موجودگی جرم ہے، تاکہ اس کی تذلیل نہ ہو۔ پھانسی سزا تو ملے، تذلیل نہ ہو۔ عدالت نے ڈاکو اور قاتل کو سزا سنائی کہ اس کو پھانسی دی جائے، سر عام دی جائے۔ سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا، جناب یہ سر عام پھانسی تو انسانی حقوق کا منافی ہے۔ یہ کیس چلا، 6 مہینے چلتا رہا سپریم کورٹ میں۔ نقطہ زیر بحث یہ تھا، اب نقطہ زیر بحث کیا ہے؟ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ مجرم کو سزا دیتے ہوئے مسلمانوں کو اکٹھا کرو، سب نے سزا دو۔ اور یہ قانون کیا کہتا ہے؟ چھپ کے سزا دو۔ بات سمجھیے، قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ سزا کہاں دو؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ قانون کیا کہتا ہے کہ سزا دو، توہین نہیں، تذلیل نہیں کرو اس کی، چھپ کے سزا دو۔ اب دو چیزیں ٹکرا گئی، میں آپ کو اس کی نوعیت بتا رہا ہوں۔ سپریم کورٹ میں بات شروع ہو گئی کہ اگر قرآن پاک میں اور انسانی حقوق میں، معاہدات میں کہیں ٹکراؤ آئے گا تو ہم نے کس کی بات ماننی؟ نقطہ سپریم کورٹ میں نقطے زیر بات آتے ہیں نا، کیس نہیں چلتے۔ ٹکراؤ آ گیا ہے، قرآن کہتا ہے کھلے بدو سزا دو، اور انسانی حقوق کہتے ہیں، معاہدات کہتے ہیں کہ سزا کھلے بدو نہیں دو گے تو۔ اب ٹکراؤ کس میں ہے؟ بین الاقوامی معاہدے میں، اور ہم نے کیا کرنا؟ 6 مہینے بحث ہوتی رہی بھائی، اگر کسی نے کیس پڑھنا ہو تو میرے پاس موجود ہے۔ نقطہ زیر بات ہے کہ ٹکراؤ آ گیا، کیا کرنا ہے؟ اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل، ملک کے ایک بڑے معروف قانون دان نے وہاں بحث کی، جس پر فیصلہ ہونے کا اگر بین الاقوامی معاہدے میں اور شریعت کے حکم میں ٹکراؤ آئے گا تو قرآن پاک ہمیں کہتا ہے کہ ہم معاہدے کی پابندی کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ یا ایھا الذین آمنوا، اور دلیل دی انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، مرضی کے خلاف تھا، پابندی کی تھی۔ معاہدہ حدیبیہ میں کیا ہوا تھا؟ ابو جندل کو کہاں سے اٹھا کے لے گئے تھے؟
تو ایک دلیل یہ تھی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وعدے کی پابندی کرو۔ دوسری بات، قرآن پاک معاملات میں عرف کی پابند، بالمعروف 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 کا معنی کیا ہے؟ اور آج کیا مسلمہ بین الاقوامی عرف یہ ہے، یہ اس کی دلیل پر بیان کرو، میری دلیل نہیں ہے۔ ان دو دلیلوں کی بنیاد پر قرآن کہتا ہے کہ وعدے کی پابندی کرو، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ہم وعدے کی پابندی کریں گے، سزا کینسل ہو گئی۔ میں صورتحال بتا رہا ہوں، بات سمجھ آئیے؟ ہم اس مختصر سے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں پریکٹیکل مسائل بیان کر رہا ہوں، ایک کیس کی بات اور سنا دیتا ہوں۔ یہ نظری باتیں نہیں، یہ پریکٹیکل باتیں ہیں۔ اس کی روح سے آپ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کریں گے کسی قانون میں، ایک مستقل مسئلہ ہے۔ مرد اور عورت میں مکمل مساوات، کسی قانون میں، کسی ضابطے میں، کسی رویے میں آپ مرد اور عورت میں فرق کریں گے تو آپ جنسی امتیاز کے مجرم ہوں گے۔ آپ مرد اور عورت کی بنیاد پہ فرق کر رہے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے۔ عورتوں اور مردوں کی مکمل مساوات، یہی فرق نہیں کریں گے آپ۔ جہاں فرق کریں گے وہاں آپ مجرم ہوں گے، جنسی امتیاز کے مرتکب آپ۔ آپ فرق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہاں کہاں کرتے ہیں، کہاں کہاں نہیں کرتے؟ آپ تو نماز میں بھی کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ آپ عورت کو سربراہ مملکت تسلیم کرتے ہیں؟ آپ عورت کو مسجد کا خطیب بناتے ہیں؟ بنا کے دیکھ لیں، سارا شہر آئے گا۔ مسجد کا امام بناتے ہیں؟ کام نہیں کرتے یار۔ آپ عورت اور مرد میں فرق کرتے ہیں، جنسی امتیاز کے مرتبہ آپ کے سارے قوانین بی سی او ہیں، آپ کے نافذ قوانین میں بی سی او ہے۔ اس اصول کی بنیاد پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی، عورت اور مرد کی مساوات کی خلاف ورزی ہے۔ وہ واقعہ یعنی مسئلہ قتل میں اصولی بات ہے، بات ہوتی رہتی ہے۔ مجھے ایک دوست نے پوچھا، بولے صاحب مرد اور عورت کے قوانین میں فرق ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ بھی آدم کی اولاد ہے، یہ بھی آدم کی اولاد ہے۔ آج کل یہی مسئلہ ہوتا ہے، کامن سینس۔ وہ بھی آدم کی اولاد ہے، یہ بھی آدم کی اولاد ہے، میں فرق ہونا چاہیے؟ سوال ہوا۔ میں نے کہا یار یہ بتاؤ مرد اور عورت میں فرق ہے کہ نہیں؟ مرد اور عورت میں فرق ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے، بعد میں دیکھیں گے۔ مرد اور عورت میں فرق ہے یا نہیں، تم کیا مطلب؟ میں نے کہا مرد اور عورت کی جسمانی ساخت ایک ہے، کرو برابر۔ کچھ چیزیں اس میں اضافہ ہوتی ہے وہ کاٹ دو، اس میں اضافہ ہوتا ہے وہ کاٹ دو، برابر کرو۔ دونوں میں اضافے ہوتے ہیں نا، تو برابر کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عورت مرد میں فرق ہے یا نہیں؟ کہتے ہے۔ میں کہ نیچرل ڈیوٹیز میں فرق ہے کہ نہیں؟ فطری فرائض، بچہ اس نے پیدا کرنا ہے، اس نے کرنا ہے، کیوں نہیں؟ یا تو ایک یہ کرے ایک وہ کرے۔ دودھ کس نے پلانا ہے؟ نیپی کس نے دھونی ہے؟ فرق ہے یا نہیں ہے؟ بچہ یہ پیدا کرے گی وہ نہیں کرے گا، دودھ یہ پلائے گی وہ نہیں پلائے گا۔ ہے جس کو آنا ہے اس کو نہیں آنا گا۔ ہاں مرزا کو آتا تھا۔ عورت اور مرد میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ جسمانی ساخت ایک ہے؟ نہیں۔ نیچرل ڈیوٹیز ایک ہیں؟
نہیں، سائیکالوجی ایک ہے، عورت اور مرد کی نفسیات ایک جیسی ہیں. میں نے کہا فرق کیوں نہیں ہوگا قانون میں، مجھے یہ بتاؤ. اس کا سوال یہ تھا کہ فرق کیوں ہوگا. میں نے الٹا سوال کر دیا کہ فرق کیوں نہیں ہوگا. یا تو پہلے فرق ختم کرو نا، تو پھر قانون کا فرق بھی ختم کر لو. اگر پہلے فرق تم سے ختم نہیں ہوتا تو قانون کا کیسے ختم کرو گے؟ بس یہ جھگڑا بڑا اصولی جھگڑا چل رہا ہے. عورت اور مرد میں مساوات کرو جی، مساوات کرو جی، مساوات کرو جی. اس کا ایک مسئلہ میں یہاں ہمارے جو عدالتوں میں چلتا رہا ہے، آپ کے یہاں وراثت میں مرد اور عورت برابر ہے؟ بہن بھائی کی وراثت برابر ہے؟ میاں فوت ہو تو بیوی کو جو ورثہ ملتا ہے، اور بیوی فوت ہو تو مرد کو ورثہ ملتا برابر ہے؟ ماں باپ کے حصے برابر ہے؟ یہ عورت اور مرد کی مساوات کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اس بنیاد پر فیصلے چیلنج ہوتے ہیں، فیصلے مسترد ہوتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں کیس تھا، کراچی ہائی کورٹ میں. ان کو فائل پڑھنا چاہے، فائل میرے پاس ساری فائلیں ہیں. کیس یہ تھا، ایک عورت نے دعویٰ دائر کر دیا، باپ فوت ہو گیا، وراثت میں میرے بھائی مجھے برابر حصہ نہیں دیتے، آدھا دیتے. یہ انصاف کے خلاف ہے. انصاف سے مراد یہ، میرے بھائی مجھے حصہ دیتے ہیں لیکن آدھا دیتے ہیں. اب بندہ کتنا ہے؟ آدھا. قرآن پاک نے کیا کہا ہے؟ ذکر مثل حظ الانثیین. قرآن پاک کا فیصلہ. کیوں یہ بات بعد میں کریں گے؟ ہے کیا؟ برابر ہے کہ آدھا ہے؟ اس نے ہائی کورٹ میں دعویٰ دائر کر دیا کہ میرے بھائی مجھے آدھا حصہ دیتے ہیں، پورا نہیں دیتے، میرا حق پورا بنتا ہے. ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب تھے جسٹس اشتیاق عثمانی، ابھی زندہ، ریٹائر ہو گئے، زندہ ہے. فیصلہ لکھا نے کہا عورت ٹھیک کہتی ہے، اس کو برابر حصہ ملنا چاہیے. اسی باپ کے وہ اولاد ہے، اسی کی اولاد برابر کیوں نہیں ملے گا؟ فیصلہ لکھا. ججوں کو فیصلے کی وجوہات بھی لکھنی پڑتی ہے، یہ فیصلہ کیوں کر رہا ہوں، خالی فیصلہ نہیں ہوتا. جج کو اپنے فیصلے کے دلائل اور اسباب لکھنے پڑتے. میں اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں. وہاں یہ آیت اڑ گئی درمیان میں، قرآن پاک وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اب یہ آیت کہاں جائے گی؟ لکھا باقاعدہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے. اصل میں علماء کو مغالطہ ہوا ہے، یہ حصے کا بیان نہیں، منیمم کی حد ہے. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ یہ حصے کا بیان نہیں ہے، کیونکہ دیتے ہی نہیں تھے. اس کو آدھا دو نا، یہ کم از کم کی حد ہے، حصے کا بیان نہیں ہے. حصے کا بیان کہاں ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اس لیے پورا حصہ دیا جائے. ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، فیصلہ موجود ہے. یہ پھر سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا اور وہاں فریزر میں پڑا ہوا ہے. ہماری سپریم کورٹ کا فریزر بہت زبردست فریزر ہے. جو کام میں کہا کرتا ہوں، جو کام ہمارے حکمران نہ کرنا چاہتے ہوں یا نہ کر سکتے ہوں، کھینچ تان کے سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں، اسٹے آرڈر لیتے ہیں اور ریڈ فریزر میں ڈال دیتے ہیں. بڑے بڑے مگر مچھ اندر فریزر میں پڑے ہوئے ہیں. 12 سال سے یہ ریڈ فریزر میں پڑی ہوئی ہے. اگر فیصلہ کیا ہے کہ عورت کا حصہ برابر ہے. کیوں؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ برابر ہو. انسانی حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ مرد اور عورت میں کیا ہو. یعنی آپ کو بتایا ہے کہ انسانی حقوق کا یہ فلسفہ، یہ جس کی بنیاد کس پر ہے؟ ہیومن رائٹس چارٹر پر. یہ اصولاً کیا ہے؟ معاہدہ ہے. دنیا کے تمام ممالک اس میں کیا ہے؟ شریک ہے. اس کی 30 دفعات ہیں، باقاعدہ پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے.
اس کی کسی دفعہ کے خلاف آپ کا کوئی قانون ہوگا وہ چیلنج ہو جائے گا، جناب ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، اس کی پابندی کرو۔ ہمارے حکمران اس کی پابندی کے لیے راستے نکالتے ہیں، ہم پھر شور مچاتے ہیں، پھر شور میں کبھی ہو جاتے ہیں وہ، کبھی شور میں دونوں کام ہے، کبھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کبھی ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ یہ ایک کشمکش چل رہی ہے ہمارے، اس کا حل کیا ہے؟ کشمکش تو چل رہی ہے، 1948 سے چل رہی ہے، ہم پاس سے مارتے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ اور ساتھ کر دیتا ہوں۔ ہم سے یہ مطالبہ ہے اس قانون کا، میاں بیوی میں میاں کو طلاق کا حق ہے، عورت کو بھی ہے؟ موجودہ صورتحال کیا ہے؟ مرد کو طلاق کا حق ہے، عورت کو طلاق کا حق ہے، مساوات کے خلاف ہے۔ عورت کو بھی طلاق کا حق دو، طلب ہے۔ ہم نے 1962 میں آئینی قوانین جو نافذ کیے اس میں اس کو گول مول شامل کیا ہوا ہے، اقوام متحدہ کے اس مطالبے کو کہ عورت کو طلاق کا حق دو، اس کو ہم نے مزاج پر پاکستانی والا گول مول کر لیتے ہیں، گول مول ہم نے شامل کیا ہوا ہے۔ کیسے؟ نکاح کا فارم دیکھا ہے، پور بھی کیا ہے، اپنا کہ دوسروں کا؟ اپنا فل فل کیا کہ دوسروں کو؟ اپنا کیا، اپنا سوچ سمجھ کے کرنا۔ وہ اللہ اکبر، پڑھا تھا؟ نہیں، آپ نے نہیں پڑھا تھا۔ اس پہ ایک سوال ہے نکاح کے فارم میں، کیا خاوند نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال کیوں لکھا ہے؟ اس کو پورا کرنا۔ کیا خاوند نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اگر خاوند تفویض کر دے تو ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ کو دوری میں ہو جاتا ہے، ہدایت میں بھی ہو جاتا ہے۔ تفویض طلاق کا خانہ آپ کی فقہ میں ہے کہ نہیں؟ خاوند اگر طلاق کا حق بیوی کو دے دے تو اس کو ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ بیوی اگر اس حق کو استعمال کر کے طلاق لے تو ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے؟ ہم نے تفویض طلاق کا خانہ قدوری سے اٹھایا اس پہ جا کے۔ کیا خاوند نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے؟ اور اقوام متحدہ کو فارم بھیجا، ہم نے کر دیا۔ ہم نے کیا کر دیا؟ کر دیا۔ لیکن یہ پتہ ہے کسی کو؟ میرا تجزیہ یہ ہے کہ نکاح پڑھنے والے، نکاح پڑھانے والے، عورت والے، مرد والے، گواہ، نکاح خوان، رجسٹرار، 90% کو پتہ نہیں کہ کیا ہے۔ بڑے بڑے لطیفے ہوتے ہیں اس پر، 2 لطیفے سنو، اکثر کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہے۔ کہ میں چونکہ میرا موضوع ہے، نکاح جب پڑھاتا ہوں تو نکاح رجسٹرار کو دیکھتا رہتا ہوں کیا کر رہا ہے۔ ایک جگہ میں نکاح پڑھا رہا تھا، وہ کر رہا ہے، جہاں جب پہنچے میں نے ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ کہتے جی ابھی۔ میں نے کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ میں سوال تو پڑھا نا۔ کہا کیا خاوند نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے؟ میں نے کہا تم کیا کرنے لگے؟ میں کراس لگا نہیں۔ میں نے کہا سوال تم سے ہے، سوال تم سے ہے خاوند سے؟ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم لکھو ہاں یا نہ لکھو؟ اس کو ہاں لکھنے کا اختیار ہے یا نہ لکھنے کا؟ لکھتا کون ہے؟ تمہیں کس نے اختیار دیا؟ سوال اس سے ہے، دینا اس نے ہے، ہاں یا نہ تم کر رہے ہو۔ یہ ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں۔
اور ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن جو میں نے آپ کو بتائی کہ تفویض طلاق کا یہ سوال ہم نے نکاح کے فارم میں اس کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے. اور کب کیا تھا؟ 1962. ایک لطیفہ اور سنا دیتا ہوں. روزانہ واسطے پیش آتے ہیں. ایک خاتون کا مجھے فون آیا، مولانا میں اپنے خاوند کو طلاق دینا چاہتی ہوں، ذرا آپ سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں. میرے والے کی تھی، لیکچرار تھی. میں نے کہا تم؟ ہاں، اس لیے کہ میں نے نکاح کے فارم میں تفویض طلاق لکھوا لی تھی. میں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو. میں نے اس کو کل آنا تو میں مشورہ دوں گا کیسے دینی ہے طلاق. یہ بھی ہوتا ہے. لیکن اصولی بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہم نے ہم گول مول کرنے والے آتی ہیں نا، یوں بھی کر لو یوں بھی کر لو، ان کو بھی راضی رکھو ان کو بھی راضی رکھو. ہم نے اصولی بات سمجھ میں آئی ہے. ہم نے تفویض طلاق کا خانہ قدوری اور ہدایت سے اٹھا کر نکاح کے فارم میں رکھا. کیوں رکھا؟ تاکہ قوم متحدہ کو کہہ سکے کہ ہم نے تفویض طلاق کر دی ہے. اچھا، ان کو بھی دیر سے سمجھ میں آئی کہ سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے کیا کیا. انہوں نے مطالبہ کر دیا، یہ تم نے فراڈ کیا ہمارے ساتھ، تم نے ہمارے ساتھ پاکستانی والا کام کیا. صراحتاً لکھو کہ عورت کو طلاق کا حق ہے. یہ دوسرا مطالبہ ہے. اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران، ایک طریقہ کار ہمارا اور بھی ہے، قانون میں تبدیلی کا مطالبہ ہو اگر اوپر سے کہ یہ قانون بدل دو، اور ہم بدلنے کی پوزیشن میں نہ ہوں، قانون کو قائم رہنے دیتے ہیں، پروسیجر بدل. کیا کرتے ہیں؟ توہین رسالت پر جرم کا قانون قائم ہے، اور مقدمے کے اندراج کا طریقہ ہم نے بدلا ہے کہ نہیں بدلا؟ کیوں بدلا؟ تاکہ عمل ہوتا ہوا نظر نہ آئے. ہم قانون کو نہیں چھیڑ سکتے تو لوگ شور مچائیں گے. طریقہ کار بدل جائے. اقوام متحدہ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ سزائے موت کسی قانون جرم میں بھی نہیں ہونی چاہیے. صراحتاً کسی بھی جرم میں سزائے موت سزاؤں میں سے نکال دو. ہم قانون تبدیل نہیں کیا، لیکن گزشتہ 20 سال سے کسی کو سزائے موت ہو رہی ہے. ہزاروں مجرم پڑے ہوئے ہیں. دنیا کو ہم نہیں دے رہے. ہمارا ایک طریقے واردات یہ بھی ہے، قانون کو قائم رہنے دیتے ہیں، نفاذ کا طریقہ کار کیا کر دیتے ہیں؟ بدل دیتے ہیں. وہ بھی چپ رہیں، خاموش رہیں، یہ بھی خاموش رہیں. یہاں بھی ہم نے کیا کیا ہے؟ آج کل یہ مسئلہ بڑا الجھا ہوا ہے. ہماری عدالتوں نے، 2 عدالتوں نے فیصلہ دیا، سندھ ہائی کورٹ نے بھی، لاہور ہائی کورٹ نے بھی، کہ خلا کیا ہے. یہ بات، ایک بات اور سمجھ لینا، مرد کو براہ راست طلاق کا حق ہے، عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے. لیکن مطالبہ طلاق کا حق ہے کہ نہیں؟ خلا کیا ہے؟ خلا کیا ہے؟ مطالبہ طلاق. عورت کو حق ہے کہ نہیں؟ اچھا، اگلی بات یہ بھی آپ کو سمجھنی چاہیے. عورت طلاق کا مطالبہ کرنے کا حق رکھتی ہے، اور وہ فیصلہ مرد نے ہی کرنا ہے یا کوئی اور اتھارٹی بھی ہے کرنے والی؟ قاضی کو اختیار ہے، حکمین کو بھی. ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. اور میاں بیوی کے جھگڑے میں حکم مقرر ہوئی ہے کس طرف سے. حکمین کو اگر خاوند کی عورت کی شکایات درست و تفریق کا اختیار ہے یا نہیں ہے، اور قاضی کو اختیار ہے یا نہیں ہے. مرد واحد اتھارٹی نہیں ہے. مغرب کا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے عورت کو خاوند کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. تو نہیں بھائی، غلط بات ہے. عورت کو مطالبہ طلاق کا حق ہے، اور مطالبہ طلاق
کو پر فیصلہ کرنے کی واحد اتھارٹی مرد نہیں ہے. حکمین بھی اتھارٹی ہے، قاضی بھی اتھارٹی ہے. اگر عورت کی شکایات درست ہوں تو قاضی کو تفریق اختیار ہے یا نہیں ہے؟ تو مرد واحد اتھارٹی ہے. یہ کہنا کہ مرد ہی کی رحم کرنا نہیں، غلط بات ہے. لیکن خیر یہ بات آپ کے ذہن میں ہم بھی وہ آڑ جاتے ہیں، نہیں مرد کے سوا کو نہیں کرتے، قاضی بھی کر سکتا ہے، حکمین بھی کر سکتے ہیں. شکایت درست ہونی چاہیے. اچھا یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا کیا، عدالتوں نے فیصلہ دیا، 2 عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں کہ خلا عورت کا مساوی حق طلاق ہے. صرف ٹرم کا فرق ہے، اصطلاح کا فرق ہے. خاوند کے حق طلاق کو کہتے ہیں طلاق، عورت کے حق طلاق کو کیا کہتے ہیں خلا. اور یہ عورت کا مساوی حق طلاق ہے اس وقت ملک کا قانون. یہ اوکے، سمجھ آئی ہے بات؟ اس پر اب بحث چل رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے وکلاء نے 2 میٹنگیں کی، میں بھی شریک ہوا ہوں. اس کا کیا کہتے ہیں؟ اور طلاق ہوتی کیا ہے؟ سارے ملک میں یہ صورتحال ہے. عورت خلا کا نوٹس دیتی ہے، ثالثی کورٹ یا فیملی کورٹ یا سول جج جس کے پاس کیس گیا ہے، اس کو ہدایات یہ ہیں کہ تم نے 90 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے اور عورت کے حق میں کرنا ہے. خلا کی درخواست آج کے مروجہ قانونی پروسیجر کے مطابق طلاق کا مطالبہ نہیں ہے، طلاق کا نوٹس ہے. یہ ہو چکا ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ اور سینکڑوں طلاقیں ہو رہی ہیں. خلا جاتا ہے فارغ. میں نے ایک سول جج سے پوچھا، ہمارا شاگرد ہے میرا بیوقوف، میں نے کہا مرد کو بلاتے ہو؟ عورت نے خلا کا نوٹس دیا ہے، یہ تمہارے کہتے ہیں طلاق کا نوٹس ہے، یہ مطالبہ طلاق نہیں ہے. یہ آج کے مروجہ سسٹم میں عورت کا خلا کی درخواست مطالبہ طلاق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ طلاق کا نوٹس ہے. اور ہم پابند ہیں، اس نے کہا 90 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے، اس کے حق میں کرنا ہے. میں نے کہا خاوند کو بلاتے ہو؟ کہتے ضروری نہیں ہے، قانوناً ضروری نہیں ہے، ہم چاہیں تو بلا لیں. اب اس کی شرعی پوزیشن کیا ہے؟ غلط ہے. یہ خاوند کو بلاؤ، اگر خاوند آ کے حکم تسلیم کا پھر تو مسئلہ الگ ہے. خاوند کو بلا ہی نہیں رہے تم، کہ یہ تفصیل اپنے مقام پر، یہ تو مفتیان کرام واضح کریں گے. لیکن بات سمجھ آئی ہے کہ ہم نے خلا کو مساوی حق طلاق کیوں قرار دیا ہے؟ یہ 30 دفعات ہمارے ملک کے قانون کے ہر حصے میں دخل انداز ہے، اور ہم اس کے مطابق کرتے جا رہے ہیں. مصر نے کر دیا ہے، تیونس نے کر دیا ہے، مراکش نے کر دیا ہے، ترکی میں پہلے سے ہے، سعودیہ والے بھی جکڑے ہوئے ہیں. لیکن ہم کرتے جا رہے ہیں، کرتے بھی جا رہے ہیں، نہیں بھی کرتے جا رہے ہیں. ہم درمیان. اس کا حل کیا ہے؟ جھگڑا سمجھ میں آیا ہے؟ توحید رسالت کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، شرعی قوانین کا مسئلہ ہو، عورت کی شہادت کا مسئلہ ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، جتنے مسائل ہیں یہ مسائل، ان جھگڑوں کے پیچھے یہ معاہدہ ہے. سب کی بنیاد کیا ہے؟ جو بات آپ کی اس کے خلاف ہوگی وہ چیلنج ہوگی، ہو رہی ہے، اس پہ آپ کی مرضی آپ اڑ جائیں، آپ کی مرضی آپ قبول کر لیں، آپ کی مرضی آپ یوں کرتے رہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یوں کرتے جا رہے ہیں. حل آج سے کچھ عرصہ پہلے OIC چلی ہوئی گئی، مسلمان ملکوں کی تنظیم ہے. اس کے سربراہ تھے مہاتیر محمد کا نام سنا ہوا ہے؟ اللہ پاک اس کو صحت پاک بیمار ہے. ماضی قریب کے مسلمان لیڈروں میں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے 2-3 آدمی تھے، ان میں ایک مہاتیر محمد. اس میں میں نے تفصیل لکھی ہے اس کی.
مہاتیر محمد جو OIC کے سربراہ تھے مسلم ممالک حکومتوں کے، تو مہاتیر محمد نے ایک مطالبہ کیا تھا اقوام متحدہ سے کہ جب اقوام متحدہ تشکیل پائی تھی اور یہ معاہدہ لکھے گئے تھے، ہم اس وقت مسلمان دنیا کے متحد نہیں تھے، ہماری رائے نہیں لی گئی، اس پر نظر ثانی کی جائے، اس پر کیا کی جائے؟ مسلمان ملکوں سے کہا کہ میں لیڈ کرتا ہوں، اس نے کہا میں لیڈ کرتا ہوں، میرے ساتھ چل۔ اس کو دوبارہ ری اوپن کرتے ہیں۔ نظر ثانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ری اوپن کرتے ہیں، دوبارہ اس پہ غور کی جائے، ہمیں اعتماد میں لے کر معاہدے کیے جائیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بات اور کرتا ہوں، ذرا وضاحت سے سمجھ میں آئے گی۔ عالمی ادارہ ریڈ کراس کا نام سنا ہوا ہے؟ دفاعی ادارہ ہے، ان کا بنیادی کام کیا ہے؟ جنگوں کے متاثرین کی مدد کرنا۔ کوئی کہیں بھی جنگ ہو، اس کے متاثرین کی کیا کرنا؟ مدد کرنا، سنبھالنا، زخمیوں کو، یہ وہ، ٹھیک، اپنے دائرے میں اچھا کام کر رہا ہوں ریڈ کراس کے ٹائٹل کے ساتھ۔ یہ افغانستان کی جنگ میں اور عراق کی جنگ میں ان کو مشکلات پیش آئی کہ ان کا نام اور عیسائی تشخص، اس کی وجہ سے زیادہ مسلمان تھے۔ افغانستان میں کون مارے گئے ہیں؟ افغانستان میں 10 جو لاکھوں لوگ مارے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اور عراق میں کون مارے گئے ہیں؟ وہ آئے مدد کے لیے، ان کو تعاون نہیں ملا۔ ریڈ کراس یار سلیم کا نشان ہے، اور عیسائی شناخت ہے ان کی، تو ان کو رکاوٹیں پیش ہیں۔ مسلمان ماحول میں افغانستان میں اور عراق میں ریڈ کراس کو اپنے کام میں رکاوٹیں پیش آئی۔ اس پر انہوں نے مشورہ کیا کہ یار یہ ہم تو مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ مظلوم ہماری مدد کیوں نہیں لیتے؟ الجھن بھی سمجھ میں آئی ہے۔ اس پر میٹنگ ہوئی، ایک مشترکہ کمیٹی بڑی، جس کا میں بھی ممبر ہوں، اس کا حل تلاش کروں۔ اور ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، یعنی مدد نہیں لیتے۔ مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ اس پر بہت سی میٹنگوں میں، لاہور میں ایک میٹنگ تھی PC میں، آج سے کوئی 8 سال پہلے کی بات۔ علاقائی جنوبی ایشیا کے سربراہ تھے، اب ناروے کے ایک عیسائی تھے، وہ سربراہ تھے۔ اس نے کہا یہ مسلمان ہماری مدد کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کہا دیکھو بات سمجھو، وجہ سمجھو نا۔ کہتے ہمیں سب سے زیادہ دقت پیش آئی افغانستان میں مدد کرنے میں اور عراق میں، ہمارے ساتھ تعاون کرو یار۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ۔ 2 دن میٹنگ رہی۔ میں نے کہا بات سنو، یہ بتاؤ، یہ میں اپنا موقف فرض کر رہا ہوں ان سارے معاملات میں۔ میں نے کہا جب آپ یہ بھی جنگ عظیم اول کے دوران بنی تھی ریڈ کراس، اور اصولی طور پر یہ تھا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جنگ ہو، جنگ کے متاثرین کو، زخمیوں کو، مقتولین کو، متاثرین کو سنبھالنا، اس میں تعاون کریں گے۔ اچھا کام ہے۔ میں نے کہا جب تم ریڈ کراس بنا رہے تھے، اس وقت دنیا میں مسلمان رہتے تھے نہیں رہتے تھے؟ مسلمان ملک بھی تھے۔ میں نے کہا تم نے ریڈ کراس کی تشکیل میں اور اس کے قواعد پر مسلمانوں کے اعتماد میں لیا؟ اس وقت اگر اعتماد میں لے لیتے کہ یار ہم یہ کام کرنے لگے، تم بھی آؤ شامل ہو اور اس کی تشکیل میں اور اس کے قواعد میں ہمارے ساتھ تعاون کرو، تو آج آپ کو یہ مشکلات پیش آتی۔ بنیادی جھگڑا کہاں ہے کہ آپ نے اس کی تشکیل میں بھی مسلمانوں کے اعتماد میں نہیں لیا، اس کی SOPs طے کرنے میں بھی مسلمانوں کے اعتماد میں نہیں لیا، اپنے طور پر سب کچھ طے کر کے تم کرتے جا رہے ہو، اب مسلمان تم سے تعاون نہیں کر رہے۔ یہی حالت ہے۔ ہاں، میں نے کہا مسلمانوں کا تعاون حاصل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا مسلمانوں کا اعتماد لیے بغیر تعاون حاصل کرو گے؟ میں نے کہا تعاون میں لینے کی صورت نکالو، کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کا تعاون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اعتماد میں لیے بغیر کر لو گے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا اعتماد میں لینے کا کیا طریقہ اختیار کرو گے؟ جب آپ آ جائیں، میں نے کہا نہیں
میرا موقف سے آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ سارے پروسیجر کو جو آپ نے مسلمانوں کو اعتماد میں لیے بغیر طے کر کے اس پہ چل رہے ہو، اس میں 0 پوائنٹ پہ جانے کو تیار ہو، یہ اوپن کرنے کو تیار ہو؟ یہ فیصلہ تم کر لو، مسلمانوں کو بہلا دو، تمہارے ساتھ بٹھا دو۔ جہاں سے جھگڑا شروع ہوا تھا وہاں سے واپس جاؤ نا۔ میں نے کہا 0 پوائنٹ پہ جانے کو تیار ہو؟ ارے نہیں، میں نے کہا اپنا کام کرو۔ یہی بات مہاتیر محمد کہہ رہا۔ میں نے تو ریڈ کراس کے بارے میں کہہ رہا، ابھی بھی مذاکرات چلتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یار 0 پوائنٹ پہ آنا پڑے گا۔ جہاں سے جھگڑا شروع ہوا تھا وہاں جا کر وہاں سے اصلاح کی بات کرو گے، درمیان میں نہیں ہوگی۔ یہ اوپن کرنا پڑے گا تمہیں۔ یہی بات مہاتیر محمد کہہ رہا ہے کہ بھائی اس معاہدات پہ اثر لو، بیٹھ کے غور کرنے میں انکار نہیں ہے یار، بیٹھ کے غور کر لیتے ہیں، اثر لو طے کر لیتے ہیں، تو تمہارے تحفظات شامل کر لو، مان لیں گے۔ اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ جیسے کیسے ہم نے کر لیے ہیں ویسے ہی کرو، حل اس کے سوا کوئی نہیں، حل اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ مہاتیر محمد بیچارہ 100 برس کے قریب پہنچ گیا، بیچارہ معذور ہو گیا۔ خدا کرے کو اور مہاتیر محمد میں مل جائے۔ بات اس کے سوا حل نہیں ہوگی کہ ہمیں سامنے کھڑا ہو کر لڑائی نہیں، ہم لڑنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں ہم۔ بات تو کرو نا بیٹھ کے یار، میں ان سے کہتی ہوں خدا کر بول دو، بات تو کرو نا، سامنے بیٹھ کے بات تو کرو بھائی یہ منظور نہیں ہے، بیٹھ کے بات تو کرو۔ 10 باتوں پہ انکار کرو گے کہ 2 باتیں مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ جھگڑا تو کھڑا کرو نا۔ لیکن جھگڑا کس کا؟ میز کا۔ بات سب یہی ہے کہ انسانی حقوق کا میں نے مجموعی سا تناظر آپ کے سامنے رکھ کیا ہے۔ انسانی حقوق کا مطلب کیا ہے، انسانی حقوق کا جھگڑا کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں۔ ہماری اصل مجبوری یہ ہے، اس جھگڑے میں امت تو ایک طرف ہے، ہمارے حکمران امت کے ساتھ نہیں ہیں کہیں کے بھی۔ تو ہے مہاتیر محمد کے یا جتنے بردگان ہے یا 1-2 آدمی اور ہوں گے، ہماری حکمران کلاس جو ہے نا، ہمارے حکمران یہ امت کے ساتھ نہیں ہے، یہ مغرب کے ساتھ۔ تو آج میں نے کوشش کی ہے تھوڑی سی کہ آپ کو انسانی حقوق کا جھگڑا تھوڑا سا سمجھا سکوں، کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ باقی کچھ پڑھنا ہو تو اس پہ پڑھ لیں۔ یہ تو کاپی میری ہے، لیکن یہ کاپی کرا لیے ٹھیک ہے۔ والدین کے حقوق ان کی زندگی میں ادا نہ کر سکے تو پھر تلاشی کیا سکتا۔ مفتی صاحب سے پوچھیں، ویسے میری رائے ہے کہ ان کے جتنا ہی سال ثواب کر سکے کریں، فتویٰ مفتی صاحب سے لیں۔ آج کل کا دور تحریر کا ہے یا سوشل میڈیا، دونوں کا ہے یار۔ تحریر کا اپنا مقام ہے، سوشل میڈیا کا اپنا مقام ہے۔ کام سنجیدہ ہونا چاہیے۔ یہ سوشل میڈیا تو بہت غیر سنجیدہ فورم ہے، لیکن سنجیدہ کام بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ محقق بننے کے لیے کیا شرائط ہے؟ تحقیق کا ذوق چاہیے۔ کیا آپ نے کسی غیر مسلم کو، الحمدللہ بہت سے ہوئے ہیں، ہماری مسلم ریکارڈ بہت ہوگا، 50 سال میں 50 تو ہوئے ہوں گے۔ مدارس کے طلباء کو دیگر فنون یا علوم کیوں نہیں پڑھاتے؟ ڈاکٹر کو وکالت پڑھاتے، وکیل کو ڈاکٹری سکھاتے، ڈاکٹر کو انجینئر بناتے، انجینئر کو وکیل بناتے ہیں، مولوی کو سب کچھ بنانا ضروری ہے۔ اپنا اپنا کام کرو یار، وہ اپنا کام کرے، وہ اپنا کام کرے۔ آج یہ ذاتی مسائل کا میں جواب نہیں دیا کرتا ہوں۔ ایک شخص بیٹی کو بہت ظلم کیا، اس نے بیٹی کو گولی ماری، لیکن اس کا ظلم، اس کا ذاتی ظلم بھی ہے، لیکن سوسائٹی کا بھی حق ہے۔ ہم نے ماحول ایسا پیدا کر دیا ہے، وہ بیچارہ کیا کرے۔ بہت ظلم ہے، ظلم میں وہ اکیلا نہیں ہے، ہم بھی ساتھ شریک ہیں۔ ہم نے ماحول ایسا بنایا ہوا ہے۔
نظام صحیح ہوگا تو صحیح ہوگا، ورنہ نہیں۔ پاکستان نے یہ معاہدہ قبول کیا، دستخط کی، پاکستان دنیا میں رہتا ہے، افغانستان نے قبول نہیں کیا، کیا حاصل ہو رہا ہے اس کا؟ افغانستان کو کیوں تسلیم نہیں کر رہے؟ وہ کر رہے ہیں تسلیم؟ کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے ہمارے میں دوستوں کرو، آج شام کو تسلیم ہو جائے۔ سرخ قمیض کی بات کر چکا ہوں، کالی قمیض کی بات کرو۔ راستہ اختلافات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ آپ کو متحد ہونا پڑے گا، آواز اٹھانی پڑے گی۔ یہ والی کاپی جو آپ کے پاس ہے کہاں سے ملے گی؟ ان سے ملے گی۔ شریعت کے اندر وراثت کے باب میں یہ شریعت وراثت کے مسئلے مختصر سے پوچھو۔ وکیل کی دلیل یا یہ جناب لوگ بالوقوف کا جواب کیا ہوگا؟ اس وقت میں نے بڑا تفصیلی کالم لکھا تھا، کہیں مل جائے تو پڑھ لیں، اس وقت وقت نہیں ہے، اس کی تفصیلی بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ معاہدات کی پابندی ہمیں قرآن پاک نے کہا ہے، لیکن معاہدات اگر نص صریح کے خلاف ہوگا تو پابند نہیں ہوگا، لیکن ہم اپنی جگہ پابند نہیں ہوگا نا، بین الاقوامی طور پر تو پابندی کرنی پڑے گی، یا دستخط نہ کریں یا پابندی کریں۔ بین الاقوامی ماحول تو یہ ہے، یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے کہ نص صریح کے خلاف ہے تو ہم ماننے کے پابند نہ ہوں، لیکن یہ مسئلہ کہ نص صریح کے خلاف ہو تو ہم پابند نہیں، یہ مسئلہ ہمارا ہے بین الاقوامی ہے، یہ فرق آپ کو رکھنا ہوگا۔ بین الاقوامی ماحول میں آپ کو بین الاقوامی ماحول پہ یا انکار کرنا پڑے گا یا ساتھ چلنا پڑے گا، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ طلباء کو حدیث شریف کی اجازت کے حوالے سے درخواست کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، ہمارے ایک حدیث مسلسل بالاولیہ کے نام سے چلتی ہے، حدیث کے طلباء اور اساتذہ میں۔ ہو اول حدیث سمعتہ منہ، میں نے دو بزرگوں سے اس تسلسل کے ساتھ سنی ہے، شیخ محمد یاسین الفازانی المکی الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، اور شیخ عبداللہ بن احمد الناخبی الیمنی الحضرمی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، دونوں اسی تسلسل کے ساتھ اوپر تک روایت کرتے ہو اول حدیث سمعتہ منہ سفیان بن عیینہ تک۔ سند میں مولانا کو بھیج دیتا ہوں واٹس ایپ پہ، حدیث میں سنا دیتا ہوں، آپ بھی کہہ سکیں، جس نے مجھ سے کوئی حدیث پہلے نہیں پڑھی وہ یہ کہہ سکے گا ہو اول حدیث سمعتہ منہ، سند مولانا سے لے لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک وتعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ارشاد فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حدیث پھر سن لیں، عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک وتعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھی ہوئی مولانا سے لے لینا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ملک میں حاضری قبول فرما، مل بیٹھنا قبول فرما، کہیں سنی باتیں قبول فرما، جو باتیں صحیح ہوئی عمل کی توفیق عطا فرما، کوئی بات غلط ہو گئی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم فضل فرما، کرم فرما، مہربانی فرما۔ مولا کریم صورتحال کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور دین کی صحیح طور پہ خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیر من الاولی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین برحمتہ۔